ترک وفا by نایاب جیلانی ایپیسوڈ 10 which is the fourth last episode۔ دریائے نیکر کی پرسکون لہروں میں اچانک طغیانی آ گئی تھی۔ نیکر کا پانی جو کسی حساس سوگوار ندی کی طرح خاموش، صابر اور پرسکون رہتا تھا، جو ہائیڈلبرگ کی پہچان تھا اور خدا کے اس سرسبز زمین میں سے دنیا کی حسین ترین وادی کے نشیب میں بہتا تھا، جسے نرم گداز اور سفید بادل جالوں کے مانند ڈھانکے رکھتے تھے، جس کے کنارے پر گنبدوں والے میناروں، عجائب گھروں، گرجوں اور 600 سال پرانی یونیورسٹی کی عمارت والا شہر آباد تھا، جس کے ایک طرف تنہا، اداس، غمگین، بوجھل، لٹا پٹا اور صدیوں پرانا غموں اور حوادثات کا شکار سرخ قلعہ تھا۔ وہی نیکر جو ہائیڈلبرگ کے کنارے بہتا تھا۔ ہائیڈلبرگ جیسا قدیم شہر جس کی چھتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہونٹوں کے مانند باہم ملی تھیں، شہر کو مقدس پہاڑی سے ملانے کے لیے ایک خاص قدیم پل تھا۔ پل کی طرف جانے سے پہلے ایک قدیم وضع کے دروازے میں سے گزرنا ہوتا تھا، اور پل کے ایک سرے پر ڈائن، ڈینیوب، نیکر اور موزیلے دریاؤں کے مجسمے تھے، اور دوسرے پر نیکی، انصاف، زراعت اور تجارت کے بت استادہ تھے۔ استادہ تھے۔ طوفان آتے جاتے رہتے تھے، موسم بدلتے رہتے، مگر دریائے نیکر اپنی دھن میں مگن، سکون کے عالم میں رواں تھا، جیسے اسے تہذیب کے ہنگاموں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ بدلتے موسم اسے چونکاتے نہیں تھے، اس کے پانی سے درخوش آب، عمدہ چمکیلے موتی نکلتے تھے۔ اس کے جنب، چھپاؤ اور گہرائی میں کئی طرح کے راز پڑے گہری نیند سو رہے تھے، اور وہ اپنے اندر کسی کو اترنے نہیں دیتا تھا۔ پانی کی خاموش لہریں درمیان میں حائل تھیں، اس کے اندر اترنے کے لیے کمال کا حوصلہ درکار تھا۔ وہ جو ایک ہی حالت میں بہتا تھا، کبھی کبھار ہواؤں کے شور پر ناگواری محسوس کر لیتا۔ اسے ہنگامے اور شور پسند نہیں تھا، اور کوئی اس کی لہروں کو منتشر کرتا تو اسے بہت غصہ آتا۔ تب وہ اپنے ٹھیا مقام سے ہٹ کر جوش کھانے لگتا تھا۔ ہوا کبھی ساہو دوست بن جاتی تھی، اور کبھی نیکر کو غصہ دلا دیتی۔ اسے فاسد ہواؤں پر تاؤ چڑھتا تھا، اس کی سرشت میں بے صبرا پن نہیں تھا، مگر آتے جاتے موسم اس پر اپنا اثر ضرور چھوڑ جاتے تھے۔ جیسے اب بھی نیکر کے پرسکون پانیوں میں تھرتھراہٹ ہونے لگی تھی، لہروں نے جوش کھایا تھا اور پانی کو گیس چڑھ گیا۔ نیکر کی پرسکون، حلیم اور پرامن ندی میں بالآخر طغیانی آ گئی تھی۔ شفاف پانی کی لہروں میں پہلا کنکر کس نے پھینکا تھا؟ اس نے گزرتے سمے سے رک رک کر اور ٹھہر ٹھہر کر پوچھا تھا، اور جواب جیسے اس کے اپنے اندر سے آیا۔ منہائم کی پاگل منکشے نے، جو ڈار سے بچھڑی کونج کی طرح تھی، اداس، ویران، خاموش، نڈھال اور بدحال۔ دریائے نیکر کی پرسکون لہروں میں پہلا کنکر منکشے نے پھینکا تھا۔ وہ پہلے کنکر کے ساتھ ہی نیکر کی گہرائیوں سے کئی سال پہلے کا کھویا ہوا، ڈوبا ہوا، گمشدہ راز نکال کر باہر لے آئی تھی۔ وہ بڑی باہمت، دلیر اور نڈر لڑکی تھی، کبھی نیکر کے گہرے پانیوں میں بے جھجک اتر گئی تھی۔ وہ پیچ در پیچ خمدار، گھنگریالی اور مرگول بات کر رہی تھی، عقل انسانی کو منجمد کر دینے والی بات کر رہی تھی، سوچ کو دبنگ کر دینے والی بات کر رہی تھی، ذہن کو کرنٹ لگا دینے والی بات کر رہی تھی۔ وہ کیسے یقین کر لیتا، وہ کس طرح مان جاتا؟ اس کی سوچ جیسے تھم کر رہ گئی تھی، جبکہ وہ اسے یقین دلانے کے لیے مرکوما تحریر شدہ سچ بھی دکھانے پر تیار تھی، اور معیار اعلیٰ پیمانہ کسوٹی پر سونے جیسے سچ کو کھرا اور کھوٹا ثابت کرنے پر بھی تیار تھی۔ وہ جیسے اندر تک حبس اور گھٹن سے معمور تھی، اندیکھے بوجھ تلے خود کو ہر اذیت سے نجات دلانے کے لیے اس کے سامنے اپنا دل کھولنے آئی تھی۔ اس کا یقین بڑا گمبھیر اور پختہ تھا، جیسے ذی شاہ کبھی انکاری ہو ہی نہیں پائے گا۔ وہ ایسی نالچی ہی بن کر تو آئی تھی، وہ چاہ کر بھی اسے جھٹلا نہیں سکتا تھا، اس نے اپنے دل کو آمادہ کر لیا تھا۔ وہ اس نالچی کی ہر بات سننے پر دل سے رضامند ہو گیا، اس کی سنے بغیر کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، اور منکشے جیسے نام بے نام راز کھولنے آئی تھی۔ اس نے سب سے پہلے ذی شاہ کو
سب سے پہلے ذی شاہ کی چچا زاد مون حسیب کا نام لیا تھا تو گویا پہلا راز وہ مون کے متعلق اگلنے والی تھی۔ علی عیسیٰ سے وابستہ اس کے گھر کے متعلقین کنبے رشتہ داروں میں سب سے پہلے مون حسیب کا ذکر کیا گیا تھا۔ وہ مون حسیب سے ہوتی ہوئی علی عیسیٰ تک آنے والی تھی اور اس کے بعد مالا کے دکھ کا ہر بادباں جیسے کھل جاتا، کوئی راز نہ رہتا۔ ذی شاہ کو بس انتظار کرنا تھا منکشے کی ہر بات مکمل ہونے تک کا۔ وہ عجلت اور بے صبرے پن کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر منکشے پل صراط پر چلنے کا فیصلہ کر کے آئی تھی تو پھر وہ اسے تنہا پل صراط پہ چلنے کے لیے کیسے چھوڑ دیتا؟ پھر اس نے منکشے کے چہرے پر وحشت ناچتی دیکھی تھی۔ وہ کوئی وحشت ناک بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کے چہرے کا ہر تاثر وحشت انگیز اور ہولناک تھا۔ وہ کچھ حواس باختہ، گھبرائی، خپتی، بلکہ مجنون سی بھی نظر آ رہی تھی۔ اس کی وحشت بھری گیلی آنکھوں سے کئی راز گر رہے تھے۔ وہ کسی وحوش صحرائی جانور کے مانند دکھنے لگی تھی۔ پھر اس نے ذی شاہ کا ہاتھ پکڑ لیا جیسے اپنے دل کو تقویت دینا چاہتی ہو۔ اس کا گداز کپکپاتا ہاتھ ذی شاہ کے ہاتھ پر جمع تھا، انتہائی مضبوطی سے، بڑے بھروسے کے ساتھ، جیسے ذی شاہ کچھ بھی سن کر اس کا ہاتھ ہرگز نہ جھٹکے گا۔ وہ اس کے عہد کو دہرا رہی تھی جو مقدس قرآن پر ہاتھ رکھ کر ذی شاہ نے منکشے سے کیا تھا۔ اس کا دل وجع کا گڑھ بن رہا تھا جس سے ہر طرح کا درد اور ٹیس اٹھ رہی تھی۔ اس نے انتہائی درد میں ڈوبی آواز کے ساتھ کہا تھا جیسے وہ قطرہ قطرہ پگھل چکی تھی اور اب مزید پگھلنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں نے جو بھی کیا اپنے ہر عمل کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ تم میری ایلچی گیری وکالت کرو گے۔ منکشے کی آواز اسے پیکرا سوچوں کے سمندر سے کھینچ لائی تھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے پھر سے شاکڈ رہ گیا تھا۔ یہ منکشے کیا کہہ رہی تھی؟ وہ اس کی مختار کاری کیسے کر سکتا تھا؟ وہ تو ایک ساہوکار تھا، سوداگر تھا اور تاجر تھا۔ وہ کسی کی وکالت کرنا نہیں جانتا تھا اور وہ ذی شاہ کو اپنا مختار خاص بنانا چاہتی تھی۔ کیا یہ ممکن تھا؟ اگرچہ یہ ممکن ہرگز نہ تھا، پھر بھی اسے منکشے کا وکیل تو بننا تھا اپنے دل کے مجبور کرنے پر۔ اب منکشے گیلی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے وقوع سے پہلے کے واقعات بتانے والی تھی، واردات سے پہلے مون حسیب کے وقوع جرم کی کہانی سنانے والی تھی۔ اس کا ڈھانچے جیسا وجود دھیرے دھیرے کانپ رہا تھا، چہرے پر پھر سے وحشت ناچنے لگی تھی، آنکھوں سے خوف چھن چھن کر نکل رہا تھا، جیسے اپنی ہلاکت کا خود سے ذکر کرنا اس کے لیے انتہائی عذابناک تھا۔ سم قاتل کا جام بلاخر اسے پینا ہی پڑا۔ زہر ہلاہل اس کی رگوں کو کاٹ رہا تھا، سانس مشکل تھی پر لینی تو تھی نا۔ اگرچہ حفظ اندام پہ خنجر چل رہے تھے، خون رگوں سے پھوٹ رہا تھا، پھر بھی زندہ تو رہنا تھا نا۔ وہ جتنے بھی مختارات سن کر دینے والی اشیاء کا استعمال کرتی، مخت الحواس نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے حواس ہی اس کی اصل سزا تھے۔ وہ اس حقیقت کو دیر سے صحیح مگر جان ضرور گئی تھی۔ لمحے چپ چاپ بیتتے رہے، صفحے کھلتے رہے۔ وہ کہانی کی ابتدا سے پہلے کچھ بتا رہی تھی، جیسے ذی شاہ کے پیروں تلے سے زمین کھسکا رہی تھی۔ مون حسیب کیا تھی؟ اس کا ذہن کتنا طاقتور تھا اور اسے کچھ ایسی قوتیں عطیہ خداوندی کے طور پہ ملی تھی۔ میں نے مون حسیب کو قتل کر دیا تھا۔ وہ انتہائی خطرناک ذہن رکھتی تھی، ماہر انتقال افکار تھی۔ اسے ایسا علم خدا نے عطا کیا تھا کہ جس کا تعلق انسان کی غیر مادی قوت متحرکہ سے تھا۔ مگر اس سے بھی پہلے تم مون حسیب کی ذات میں اترنا چاہو گے؟ چلو آؤ، میں تمہیں مون حسیب کی زندگی کا ایک ایک صفحہ پڑھاتی ہوں، پھر چاہے تو ان غلیظ صفحات کو نظر آتش کر دینا اور چاہے تو دریا برد کر دینا، تمہیں اختیار ہے، جو دل چاہے کرنا۔ اس نے سر جھکا کر کہنا شروع کیا تھا۔ ذی شاہ نے سانس تک روک رکھی تھی۔ وہ آج بس منکشے کو سننا چاہتا تھا، کوئی سوال اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ اور منکشے نے سلسلہ کلام وہاں سے جوڑا تھا جب مون حسیب علی عیسیٰ کے بعد اس کے چاچو حسیب احمد کی دعا بن کر اس دنیا میں آئی تھی۔ وہ منہائم کے بجائے بواریا میں پیدا ہوئی۔ وہ ایک حسین صبح تھی، سرسبز، تر و تازہ اور انتہائی خوشگوار۔ یہ صبح حسیب احمد کے لیے کامیابیوں کے در وا کر گئی تھی، مگر سچ تو یہ تھا کہ ان کے ہاں ایک بلند بخت بچی نے جنم لیا تھا۔ اس کی پیدائش کے 1 گھنٹے بعد حسیب احمد کو پہلی خوشخبری ملی تھی۔ انہیں ایکسپورٹ پروموشن بیورو کی رکنیت کا سرٹیفکیٹ مل گیا تھا۔ اب وہ جرمنی میں قدم جما کر کاروبار کر سکتے تھے۔ ڈوئچ لینڈ میں مستقل رہائش کے باوجود شہریت آسانی سے نہیں ملتی۔ شادی اور بچے ہو جانے کے باوجود شہریت ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔
گنتی کے چند تارکین وطن جرمنی کی شہریت رکھتے تھے۔ ان میں جلد ہی حسیب احمد کا بھی شمار ہو گیا تھا۔ مون کی پیدائش کے 1 سال بعد انہیں رہائشی ویزا حکومت نے جاری کر دیا تھا۔ بینک سے گھر خریدنے کے لیے قرضہ بھی مل گیا تھا جو انہوں نے اگلے 2 سالوں میں اتار بھی دیا تھا۔ مون کی 4تھی سالگرہ پر وہ اپنی ذاتی کار کے مالک بن گئے تھے اور اس کی 5ویں سالگرہ پر انہوں نے اپنی ذاتی فرم ہیرلخ کے نام سے منہائم میں خرید لی تھی۔ جیسے مون کی پیدائش کے بعد ان پر ہن برسنے لگا تھا۔ ان کی اکلوتی بیٹی بہت بلند بخت تھی، بڑی بانصیب تھی، آسمان پر چمکتے چاند کی طرح حسین اور اونچے نصیب والی۔ حسیب احمد اپنے حسین فرمانبردار خوبصورت بچوں میں مگن دن رات کاروبار کی ترقی میں لگ چکے تھے۔ مریم بچوں کی دیکھ بھال کرتی، ان کا خیال رکھتی، اچھی تربیت کرتی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آفس میں بھی ان کی بہت مدد کرتی تھی۔ ان کا کاروبار دنوں میں پھلتا پھولتا گیا تھا۔ یہ مریم کی مدد، انتھک کوشش اور بھرپور ساتھ کا کرشمہ تھا۔ وہ بڑے کم عرصے میں شہر کے نامور بزنس مین بن گئے تھے۔ اگلے 5 سال تک انہیں جرمنی کا پاسپورٹ جاری کر دیا گیا تھا۔ اب وہ دیگر ممالک میں بغیر ویزا کے آ جا سکتے تھے۔ کاروبار کی ترقی کو دیکھ کر ان کا دل اور زیادہ محنت کے لیے مچلتا تھا۔ وہ رات دن کا فرق بھلائے انتھک محنت کر رہے تھے، مگر اس دوران وہ اپنے بچوں سے غافل نہیں رہے تھے۔ مریم کی اعلیٰ تربیت اور سختی کی بدولت ان کے دونوں بچے نہایت فرمانبردار اور باتمیز تھے۔ عیسیٰ اسکول جاتا تھا اور مون گھر میں کلاسز لیتی تھی۔ ان دونوں نے انگلش اور عربی میں ایک مرتبہ قرآن پاک بھی پڑھ لیا تھا، بلکہ مون نے تو حفظ کیا تھا۔ دراصل مون کی غیر معمولی ذہانت نے پہلی مرتبہ انہیں جھٹکایا بھی اسی وقت تھا جب اس نے قرآن پاک کی کلاس میں جو سبق لیا وہ اسے زبانی یاد ہو گیا تھا۔ پھر ہر روز وہ اپنا سبق دہراتی تو اس کے ذہن میں جیسے جم جاتا، جیسے کمپیوٹر کی طرح ہر لفظ، ہر سبق یا روزمرہ کی چھوٹی موٹی بات فیڈ ہو جاتی تھی۔ وہ قرآن نہ ذرا پڑھتی تھی مگر اسے زبانی یاد ہونے لگا تھا۔ پہلی مرتبہ اس کے اتالیق نے حسیب احمد کو اپنے اسلامک سینٹر میں بلاوا بھیجا تھا۔ یہ چھوٹی سی قرآن اکیڈمی تھی۔ یہاں بچے اور بچیاں قرآن سیکھتے، سمجھتے اور اسے یاد کرتے تھے۔ حسیب احمد اتالیق کے بلاوے پر قرآن اکیڈمی آئے تو اتالیق نے بڑے حیران کن انکشافات کیے تھے۔ اتالیق نے بتایا تھا، مون عام بچوں کی طرح سبق یاد نہیں کرتی، نہ رٹا مارتی ہے، نہ اونچی آواز میں پڑھتی ہے، بس ایک نظر دیکھ کر سپارہ بند کر لیتی ہے، مگر پھر بھی اسے سبق یاد ہو جاتا ہے، اور پھر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ سبق کو دوبارہ بھولتی نہیں۔ اتالیق کی گفتگو نے حسیب احمد کو پہلے تو حیران کیا تھا، پھر ان کا سینہ فخر سے پھول گیا تھا۔ ان کی بیٹی کلاس کے ہر بچے سے زیادہ ذہین، لائق اور جلدی قرآن پڑھنے والی بچی تھی۔ ان کا سینہ فخر سے کیوں نہ پھولتا؟ انہوں نے اتالیق کی حیرانی پر غور نہیں کیا تھا اور نہ اس کی پوری بات پر توجہ دی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ مون نے عیسیٰ سے بھی پہلے قرآن پاک پڑھ لیا تھا، اگرچہ عیسیٰ بھی ذہین تھا، مگر مون کا مقابلہ ان کی پوری نسل کا کوئی بچہ نہیں کر سکتا تھا۔ انہیں تب اس کا احساس نہیں ہوا تھا، بلکہ بہت سال تک انہیں پتہ ہی نہیں چلا ان کی بیٹی کیسا قیامت کا ذہن رکھتی ہے۔ وہ اپنے تئیں سارے فرائض ادا کر رہے تھے، بزنس اور گھر کو بھرپور توجہ دیتے۔ مون انہیں جتنی پیاری تھی، عیسیٰ اس سے دگنا عزیز تھا، بلکہ عیسیٰ میں ان کی جان بند تھی۔ شاید یہ بات مون نے بہت کم عمری میں ہی محسوس کر لی تھی اور وہ سمجھ ہی نہیں سکے تھے۔ مون رفتہ رفتہ اپنے دور اصغر کم سنی میں ہی ان سے بہت دور چلی گئی تھی۔ وہ چیزوں کو بڑی جلدی اور انتہائی شدت کے ساتھ محسوس کرتی تھی۔ وہ اپنے دور کے ہر بچے سے مختلف تھی، اور عجیب بات تو یہ تھی، مناسب کے ماں باپ اپنی بیٹی کی اس اعلیٰ پائی کی انفرادیت کو سمجھ ہی نہیں سکے تھے۔ اتالیق کے وقتاً فوقتاً بلاوے ان کے ذہن سے نکل گئے تھے اور مون حسیب قرآن حفظ کر کے اسکول جانے لگی تھی۔ حالانکہ 8 سال کی عمر میں قرآن پاک یاد کرنا اتنا معمولی واقعہ نہ تھا، مگر مریم اور حسیب نے توجہ ہی نہیں دی۔ اس کی رسم بسم اللہ سے لے کر قرآن حفظ کرنے تک وہ اتنے ہی بے پرواہ اور بے نیاز رہے تھے جیسے مون نے قرآن پڑھ لیا تھا اور ایک ذمہ داری ختم ہو چکی تھی۔ اب دوسری ذمہ داری دنیاوی تعلیم کی تھی۔ عیسیٰ مون سے بڑا تھا، وہ بہت سلجھا ہوا فرمانبردار بچہ تھا۔ اپنے اسکول وقت پر جاتا، ٹائم سے گھر آتا، کھانا کھاتا، آرام کرتا، پھر کھیلنے کے لیے کلب چلا جاتا۔ وہ لڑکا تھا، اس کی ایکٹیویٹیز لڑکیوں سے مختلف ہی ہونی تھی، مگر مون کی ایکٹیویٹیز عام لڑکیوں سے بہت مختلف تھیں۔ وہ لڑکیوں کے کھیل نہیں کھیلتی تھی، اس کی کوئی سہیلی نہیں تھی، اسے گراؤنڈ میں جانا بھی پسند نہ تھا، ٹی وی میں دلچسپی نہ تھی، گیم کا موڈ نہ ہوتا، پھر وہ اسکول سے آ کر کیا کام کیا کرتی تھی، مریم اور حسیب کبھی جان نہیں سکے تھے۔ وہ دونوں صبح دفتر کے لیے نکلتے، دونوں بچوں کو ان کے اسکولوں میں چھوڑتے، انہیں لنچ کرنے کی ہدایت دیتے، پیار کرتے اور آفس چلے جاتے۔
واپسی ہمیشہ رات کو ہوتی تھی۔ بیچ میں مریم گھر آ کر بچوں کو ہوم ورک کرواتی، کھانا وغیرہ دیتی اور پھر سلا کر دفتر نکل جاتی تھی۔ وہ شوہر پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی، ان کا کام میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ ان دونوں کی انتھک محنت کا نتیجہ ہیرلک کی بہترین اور مضبوط ساکھ تھی۔ مریم کے دوبارہ دفتر چلے جانے کے بعد عیسیٰ تو آرام سے سو جاتا تھا، مگر مون کیا کرتی تھی؟ وہ ماں کو مطمئن کرنے کے لیے آنکھیں بند کر کے سوتی بن جاتی تھی۔ پھر مریم چپکے سے مون کے سر کو چومتی اٹھ جاتی، پردے برابر کرتی، دروازہ بند کرتی اور آفس کے لیے روانہ ہو جاتی۔ اس دوران مون آنکھیں موندے رکھتی تھی۔ پھر جیسے جیسے مریم کی ہیل ٹک ٹک کرتی دور ہوتی تھی، اس کی پلکیں دھیرے دھیرے کھلتی جاتی تھی۔ وہ ہیل کی ٹک ٹک سے اندازہ لگاتی تھی، مما کمرے سے نکل گئی، مما اب لاؤنج میں ہیں، مما اب کچن میں ہیں، مما اب عیسیٰ کے کمرے کی طرف جا رہی ہیں، مما اب دوبارہ لاؤنج میں سے گزر رہی ہیں، اور مما اب لاؤنج کے دروازے سے نکل کر ڈرائیو وے پہ چل رہی ہیں، مما اب گیراج میں پہنچ گئی، مما اب گاڑی میں بیٹھ گئیں، گیراج سے گاڑی اب تیزی سے نکل گئی۔ ٹک ٹک کی آواز اس کے دماغ سے دور ہوتی چلی جاتی تھی۔ پھر وہ مطمئن سی چادر پھینک کر بستر سے اٹھتی، اپنی روکھ کو جھاڑتی، بال سنوارتی، پھر کوٹ شوز پہن کے باہر نکل آتی۔ اس کا رخ عیسیٰ کے اسٹوڈیو کی طرف ہوتا تھا۔ وہ 1.5 گھنٹے تک آرام سے عیسیٰ کی پینٹنگ کے ادھورے پن کو ختم کر دیتی۔ پھر جیسے ہی گھڑی 1.5 گھنٹے کا الارم بجاتی، اس کے دماغ میں کلک سے کچھ روشن ہوتا تھا۔ وہ کچھ کیا تھا؟ بہت عرصے بعد مون کو اس کچھ کی سمجھ آئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کلک کی اس آواز کو سمجھ نہیں پاتی تھی۔ وہ کوئی غیبی قوت تھی، کوئی ایسی طاقت جو اسے خطرے سے پہلے الرٹ کر دیتی تھی۔ جیسے ہی عیسیٰ کی آنکھ کھلتی، اسٹوڈیو میں موجود مون کے ہاتھ سے برش گر جاتا تھا۔ پھر وہ بستر سے اٹھتا، تب مون برش کو اٹھا کر اپنی جگہ پہ رکھ دیتی، کلرز سمیٹتی، گلوز اتارتی، لائٹس آف کرتی، دوبارہ اپنے کمرے میں گھس کر بستر پر لیٹنے کے بعد آنکھیں موند لیتی تھی۔ عیسیٰ چپل پہن کر واش روم سے ہو کر آتا، بال بناتا، بستر سمیٹتا، بیڈ شیٹ کی شکنیں دور کرتا، پھر کچن میں سے جوس کا کین اٹھاتا اور پھر دھیرے دھیرے اپنے اسٹوڈیو میں گھس جاتا تھا۔ لائٹس آن کرنے کے بعد اس کی آنکھیں کھل جاتی، عیسیٰ کی ادھوری پینٹنگ انتہائی صفائی کے ساتھ مکمل ہوئی نظر آتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سراسیمگی ابھرتی، خوف مچلتا، حیرت پگھلتی، اور پھر جیسے وہ شک کی بنیاد پر مون کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکتا تھا۔ اس کے سونے سے پہلے پینٹنگ ادھوری تھی، سونے کے دوران مکمل ہوگی، مگر کس طرح، جبکہ مون بھی اپنے بستر میں گم نظر آ رہی ہوتی تھی۔ وہ شک سے نکل کر حیران ہوتا، پھر ذرا خوف زدہ سا ہو کر پلٹ جاتا تھا۔ جانے یہ ماجرا کیا تھا، وہ سمجھ نہ پاتا۔ اور ادھر مون چپل کی چاپ سے اندازہ لگاتی عیسیٰ اس کے کمرے میں آیا تھا۔ کچھ دیر رکا رہا، پھر باہر چلا گیا۔ باہر کہاں؟ لاؤنج میں، کچن میں یا اسٹوڈیو میں؟ چپل کی چاپ کا رخ لاؤنج سے باہر کی طرف ہوتا تھا۔ اس کا اندازہ بالکل ٹھیک ثابت ہوتا۔ عیسیٰ گیراج سے اپنی سائیکل نکال کر باہر نکل جاتا تھا۔ تب وہ دھیرے دھیرے پلکیں کھول لیتی تھی، جیسے جان بچ جانے پر مسکرا اٹھتی۔ عیسیٰ کو چکمہ دینے میں وہ کامیاب ہو چکی تھی، اور اس طرح وہ بے شمار لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتی تھی۔ اکثر تو مما پاپا بھی لپیٹ میں آ جاتے تھے۔ بہت عرصے تک خطرے سے پہلے اپنے اندر بجتے الارم کو وہ کوئی نام نہیں دے سکی تھی۔ ایک مدت بعد اسے پتہ چلا کہ اس کے اندر جو گھنٹی سی بجتی ہے وہ ESP کی حامل کوئی قوت ہے، جسے عرف عام میں چھٹی حس بھی کہتے تھے۔ چھٹی حس کیا تھی؟ اس کا ننھا ذہن، جو اتنا ننھا ہرگز نہ تھا، تب بالکل سمجھ نہ پاتا تھا۔ بہت عرصے تک اسے چھٹی حس کا پتہ نہیں چل سکا تھا، حالانکہ چھٹی حس ہر انسان میں موجود ہوتی ہے۔ مون میں تھی تو اس میں کیا نیا پن تھا؟ ہر انسان کے اندر کسی مشکل یا انہونی گھڑی میں گھنٹی بج اٹھتی ہے، اس گھنٹی کو چھٹی حس کہتے ہیں، جو خطرے سے پہلے خبردار کرتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے ایک اور اعلیٰ قسم کی نعمت ہوتی ہے۔ جس طرح انسان اللہ کی باقی تمام نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، اسی طرح چھٹی حس جیسی اعلیٰ پائے کی نعمت پر بھی شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ مون کی طرح اترانے لگتا ہے۔ یہ چھٹی حس مون کے اندر عام انسانوں سے زیادہ قوت رکھتی تھی اور جلد اسے معاملے کی تہہ تک پہنچا دیتی۔ جیسے ہی وہ خطرہ محسوس کرتی، فوراً اس کا ذہن اگلی ہدایت دینے لگتا کہ اب یہ کیا کرنا چاہیے، اب یوں کرنا چاہیے، کہ اب یہ کرنا چاہیے، اب یوں کرنا چاہیے۔ اس نے عیسیٰ کا اٹھ جانا محسوس کر لیا تھا۔ اس کے اندر زور زور سے الارم بجنے لگا تھا۔ تب وہ فوراً اسٹوڈیو میں اپنے اثرات مٹاتی کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ تب اس نے عیسیٰ کو چکمہ دے دیا تھا۔ وہ اس کی ادھوری پینٹنگ کو مکمل کر آئی تھی۔ وہ جانتی تھی عیسیٰ اپنی چیزوں کے معاملے میں کتنا ٹچی ہے۔ وہ اپنے اسکول بیگ سے لے کر سائیکل تک کسی چیز کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا تھا،
اور مون کی شروع سے عادت تھی وہ اپنی اعلیٰ قیمتی اور انتہائی امپورٹنٹ چیز چھوڑ کر عیسیٰ کی منتخب کی ہوئی چیزوں پر ہاتھ رکھ دیتی تھی۔ اس کی یہ عادت مما کو پسند تھی نہ پاپا کو۔ وہ اسے منع کرتے، ڈانٹتے، روکتے اور سمجھاتے تھے، مگر مون کو ان کا منع کرنا برا لگتا۔ وہ ضد میں آ کر وہی کام کرنے کی کوشش کرتی جس سے اسے روکا جاتا تھا۔ کل رات مما نے اسے عیسیٰ کے اسٹوڈیو میں گھسنے سے منع کیا تھا۔ یقیناً عیسیٰ نے شکایت لگائی تھی اور آج وہ عیسیٰ کو اس شکایت کا مزہ چکھا چکی تھی۔ وہ جان نہیں پایا تھا اس کی ادھوری پینٹنگ کس نے مکمل کی تھی۔ وہ کبھی جان ہی نہیں سکتا تھا۔ مون جرم کر کے پھر اثرات بھی مٹا دیتی تھی، اور یہ بھی تو ایک ننھا سا جرم تھا۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہوتا تو گناہ ہے، اسی طرح جرم بھی چھوٹا ہو یا بڑا، چھوٹا ہو یا بڑا ہوتا تو جرم ہے۔ غلطی یا جرم میں کامیابی حوصلہ بڑھاتی ہے، اور حوصلہ بڑھ جائے تو آگے کی طرف قدم خود بخود اٹھتے ہیں، پھر روکے سے نہیں رکتے۔ مون کا حوصلہ ان ننھی شرارتوں اور انتقام کے باعث بڑھتا جا رہا تھا۔ مجال تھی جو کوئی اسے ڈانٹ پڑواتا، جب تک وہ بدلہ نہ لے لیتی اسے چین نہیں پڑتا تھا۔ وہ انتہائی ضدی، خاموش طب اور منتقم مزاج بن چکی تھی۔ وہ کم بولتی اور کم ہنستی تھی، لوگوں کی طرف کم متوجہ ہوتی تھی۔ ہاں، لوگ ایسی عجیب سی بچی کو دیکھ کر خوب چونکتے تھے۔ وہ عام بچوں سے بہت مختلف تھی، کھیلتی نہ کودتی نہ کوئی ہنگامہ کرتی۔ ٹھیک ہے، ایسے بے شمار بچے ہوتے ہیں۔ مریم کو اگر کوئی احساس دلاتا تب وہ بے نیازی سے کہہ دیتی تھی، میری بھانجی سوزی بھی فطرتاً کم گو، خاموش طب اور سنجیدہ بچی ہے۔ مریم کے لیے مون کی عادتیں حیران کن نہ تھیں۔ وہ سوزی کو دیکھتی تو مون کی طرف سے مطمئن ہو جاتی۔ مریم کی بھانجی سوزی بھی بہت کم گو تھی، کھیلنے کودنے سے زیادہ دوسرے کاموں میں دلچسپی لیتی تھی۔ مذہب سے اسے لگاؤ تھا، نانی کے ساتھ چرچ جاتی، سروس میں حصہ لیتی اور مقدس انجیل پڑھتی تھی۔ خود مریم بھی بہت سنجیدہ مزاج رکھتی تھی اور بچپن کی عادتیں بدلتی نہیں۔ اس کے لیے مون کا رویہ اچنبھے کا باعث نہیں تھا۔ یہاں تک بات ٹھیک تھی۔ مریم کے گھر رہنے کے دوران وہ عموماً اپنے کمرے میں گھسی رہتی، سٹوری بکس دیکھتی اور کبھی کوئی گیم کھیل لیتی۔ مسئلہ تو تب پیدا ہوتا جب مریم اور حسیب گھر سے چلے جاتے تھے، تب مون کو اندیکھی آزادی مل جاتی۔ اس کا دماغ ہر کام کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ وہ اپنا کوئی بھی پسندیدہ کام کر سکتی تھی۔ عیسیٰ کو زج کرتی، اسے تنگ کرتی، ستاتی، مگر بغیر اسے بتائے۔ جب وہ اپنا کوئی الٹا ہوا کام دیکھتا، پھر سخت جھنجھلاتا، تب مون بہت ہنس اٹھاتی تھی۔ اسے عیسیٰ کو ستا کر لطف آتا تھا۔ وہ مون سے زیادہ پاپا کے قریب تھا۔ مون کو اس بات پر سخت قسم کی جیلسی ہوتی تھی، مگر اس نے کبھی ظاہر ہونے نہیں دیا تھا۔ معاملات الجھتے تب ہیں جب ان پر توجہ نہیں دی جاتی، بچے بگڑتے تب ہیں جب ان پر نظر نہیں رکھی جاتی۔ اگر دیکھا جائے تو مریم اور حسیب کے بچے فرما بردار تھے، سلجھے ہوئے سے، جھگڑالو نہیں تھے، پڑھائی میں بہترین تھے، غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے تھے۔ مجموعی طور پر ان میں کوئی کمی نہیں تھی، سو مریم اور حسیب مطمئن تھے۔ ان کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ مون کے ذہن میں کیسی کیسی تحریک چلتی ہے، یا اس کا مینٹل لیول بہت آگے تک کسی غیر مادی قوت متحرکہ سے ملتا ہے، یا وہ انسانی 16 حواس میں عام لوگوں سے زیادہ محسوس کرنے کی، کھوجنے کی، سراغ لگانے کی یا جانچنے کی قوت رکھتی ہے۔ ماہرین روحیت کے مطابق انسانی حواس 16 شمار کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر لوگ 5 حواسوں کے بارے میں جانتے ہیں: باصرہ، سامعہ، لامسہ، ذائقہ، شامہ۔ اس سے آگے کتنے جہان ہیں، ان پہ کوئی توجہ نہیں دیتا۔ حس حرارت پیما، حس توازن، حس قربت، حس عضلاتی، حس وزن اور سب سے اہم ترین چھٹی حس۔ ان حواسوں کے ذریعے ادراک جو نتیجہ اخذ کرتا ہے اسے عقل کہتے ہیں۔ تو کیا مون حسیب عقل کے لحاظ سے بہت آگے تھی؟ اس میں کوئی شک نہ تھا۔ وہ غیر معمولی ذہن کی مالک نہایت منفرد بچی تھی، مگر اس کی اصل ذہانت کو کوئی کھوج نہیں پایا تھا، اسے کوئی رہنما نہ مل سکا تھا۔ دراصل مون حسیب کے ساتھ ہوا کیا تھا، اور وہ اپنے اندر کون سی اہم قوت عام انسانوں سے بڑھ کر پا لی تھی؟ انسان کی زندگی میں روح کی حیثیت رکھنے والی چھٹی حس، دیکھا جائے تو یہ حس انسانی زندگی کی محافظ ہوتی ہے۔ اس کا بروقت، مناسب اور درست استعمال بے شمار لوگوں کی زندگیوں کو خطرات سے بچا سکتا ہے۔ یہ حس انسان کو خطرے سے پیش کی خبردار کر دیتی ہے، اور وہ مضر قوتیں جنہیں انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی ان سے محفوظ رکھتی ہے۔ جب کوئی حادثہ، سانحہ یا واقعہ اپنے وقوع پذیر ہونے سے پہلے انسانی دل میں، ذہن میں کوئی کھٹکا یا الارم بجا دے تو اس الارم کو چھٹی حس کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس خدا داد صلاحیت سے آگہی پا جائے
اور اس کے تمام ہینڈس بریکٹ اشاروں کو بروقت سمجھ جائے تو وہ اپنی زندگی میں بے شمار کامیابیاں پا سکتا ہے، بلکہ اپنے عزیز و اقارب، بہن بھائیوں اور دوستوں کو بھی پیشگی اطلاع دے کر محو حیرت کر دیتا ہے۔ نصیب کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ اس اعلیٰ پائی کی قوت کو جان ہی نہیں پائی، وہ سمجھ ہی نہیں سکی۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ جب ادراک کا وقت آیا تب تک اس کی تنابیں غلط ہاتھوں میں چلی گئی تھیں۔ وہ غلط کو صحیح سمجھ کر اسی کی پیروی کرنے لگی تھی۔ وہ خود کو عقل کل کی مالک سمجھتی تھی مگر عمر بھر نادانیاں کرتی رہی۔ یہ بہت سال پہلے کی بات ہے جب اس نے پہلی مرتبہ اپنے ماں باپ کو اچانک چونکا ڈالا تھا۔ وہ دن اتوار کا تھا۔ اس روز ان کے گھر میں چھوٹی سی پارٹی تھی۔ پاپا کے چند دوست مدعو تھے، مما کی فیملی سے گروسی اور سوزن آئی تھیں۔ تانتے ان دنوں اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑوں میں مصروف تھیں۔ ان کے طلاق کا کوئی چکر چل رہا تھا۔ گروسی کے ساتھ سوزن آئی تھی اور سوزن اس کی دیوانی تھی۔ مون بھی اپنا فطری نخرہ اور غرور بھلا کر سوزن کو بہت کمپنی دیتی تھی۔ حقیقی معنوں میں اسے سوزن سے بہت پیار تھا۔ اس پارٹی میں پاپا کے دوستوں نے مون کو جان محفل کہا تھا۔ وہ اتنی حسین، خوبصورت اور مغرور لگ رہی تھی جیسے کسی ریاست کی شہزادی ہو۔ سلک کا پیروں تک آتا میکسی نما ستاروں سے سجا فراک پہنے، لمبے حسین سیدھے بلونڈی بالوں کی اونچی سی پونی بنائے، سر پر ہیروں اور یاقوت کا کراؤن رکھے، وہ کسی اسٹیٹ کی وکٹوریا یا کسی جاگیر کی مہارانی لگ رہی تھی۔ پارٹی جب تک چلتی رہی مون اور سوزن باتوں میں گم رہی۔ پھر مون اسے راج ہنسوں کی جوڑی دکھانے لگی۔ وہ تالاب کے کنارے آ رکی تھی۔ برقی کمکموں سے سجا گارڈن جگمگ جگمگ کر رہا تھا اور وہ دونوں لوگوں کے جھرمٹ سے الگ تھلگ بیٹھی تھی۔ تب پانی پہ تیرتے سفید راج ہنس کو دیکھ کر مون نے سوزی کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ عیسیٰ کو دیکھو کتنا برا لگ رہا ہے، منہ ایسے پھولا ہے جیسے غبارہ ہو۔ مون نے نخوت سے سر جھٹک کر عیسیٰ کی طرف دیکھ کے کہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی عیسیٰ اس کی اہمیت سے بہت جیلس ہو رہا ہے۔ تب سوزن نے گردن موڑ کر عیسیٰ کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کچھ بیزار نظر آ رہا تھا۔ سوزی حیران رہ گئی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اب وہ اسی حیران چہرے کے ساتھ مون کی طرف رخ کیے بیٹھی تھی جس کی تمام تر توجہ پانی پر تیرتے راج ہنس کی تیراکی پہ تھی۔ اس نے سوزی کی طرف دیکھے بنا جھکی آنکھوں کے ساتھ جواب دیا تھا، وہ بیزار ہے کیونکہ پاپا نے اس کے وائلن بجانے کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی خواہش تھی وہ وائلن بجائے مگر پاپا نے اس کی بات پہ دھیان نہیں دیا۔ وہ بس میری تعریف کرتے اور سنتے رہے اور مجھے اپنی تعریف اچھی لگتی ہے۔ مون نے سانپ کا نخوت سے ناک چڑھا کر جیسے وضاحت کی تھی۔ تب سوزن کا منہ اتر گیا تھا۔ تو کیا عیسیٰ وائلن نہیں بجائے گا؟ اس کی آنکھوں میں بھی مایوسی تیرنے لگی تھی جیسے وہ خاص طور پر علی عیسیٰ کے وائلن کی مٹھاس بھری دھنیں سننے آئی تھی۔ اہل بواریا موسیقی کے دیوانے تھے۔ مون کی ماما بھی اچھا وائلن بجا لیتی تھیں مگر عیسیٰ کو بہت اعلیٰ قسم کا وائلن بجانا آتا تھا۔ پینٹنگ، فیدر بال، سائیکلنگ کے علاوہ اسے وائلن بجانے کا بہت شوق تھا۔ یقیناً وہ وائلن بجانے کی خواہش رکھتا تھا مگر پاپا نے اس لیے منع کر دیا کہ ایک مرتبہ موسیقی کی طرف سب متوجہ ہو گئے تو پھر 3-4 گھنٹے تک اٹھیں گے نہیں، جبکہ حسیب احمد کو اگلی صبح ڈورٹمنڈ جانا تھا۔ کاروبار کے لیے دوسرے شہروں میں ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اب تو وہ فن لینڈ، ڈنمارک، آسٹریلیا اور ہالینڈ تک بھی جا سکتے تھے۔ سو تام کی دعوت کا جلد ہی اختتام کر دیا تھا مگر پھر ہوا کیا؟ محفل میں موجود کوئی بھی شخص جان نہیں سکا تھا۔ تالاب کے کنکرے سے اٹھ کر وہ مغرور لڑکی بلی کی چال چلتی ہوئی گھر کے اندرونی حصے کی طرف چلی گئی تھی۔ پھر اس نے بڑے احتیاط بھرے انداز میں عیسیٰ کا ریکارڈر پلیئر اٹھا کر دیوالدی اور بوڑھے باغ کی دھنیں سنی تھی۔ 3 یا 4 منٹ کی یہ کوشش مون کے دماغ میں سر کی لے کو جما گئی تھی۔ اب وہ پورے اعتماد کے ساتھ ویوالدی کی دھن وائلن پر چھیڑ سکتی تھی۔ اس نے بلی کی چال چلتے ہوئے ہال کا رخ کیا تھا۔ ہال کے گلاس وال کے ایک طرف عیسیٰ کا وائلن رکھا تھا۔ وہ بڑے پرسکون انداز میں گلاس وال کی سلائڈ ہٹائے اسٹول گھسیٹ کے بیٹھ گئی۔ وال کی شفاف سطح پر سفید جالی دار نائلون کا مہین سا پردہ پڑا تھا اور دوسری طرف سلک کا پھول دار سامنے کی طرف پھولوں کی ٹوکریاں ٹنگی تھیں، پھولوں سے بھری بہار دکھاتی، فضا کو معطر کرتی، جن کی بھینی بھینی مہک ماحول کو خوشبودار بنا رہی تھی۔ اس نے ویوالدی کا پہلا سر بکھیرا تو لان میں موجود ہر نفس کی سانس تک رک گئی۔ یہاں کے لوگ موسیقی کے دیوانے تھے اور موسیقی ہو یا عبادت ہر کام میں دلچسپی اور ذوق دکھاتے تھے۔
اس نے اطالوی موسیقار ویوالدی کے سر کی نقل بکھیری تھی۔ ویوالدی وہ موسیقار تھا جب وہ وینس کے سان مارکو گرجا گھر میں وائلن بجاتا تب لوگ اسے سرخ بالوں والا پادری کہتے تھے اور جہاں کھڑے ہوتے وہیں جم جاتے تھے۔ ویوالدی کے عشق میں تو جرمن موسیقار دیوہن سیبسٹین باخ بھی مبتلا تھا، اور اس چھوٹی سی لڑکی نے ویوالدی کی دھن کو اتنے مکمل، بااعتماد اور بھرپور انداز میں چھیڑا تھا کہ گارڈن میں موجود ہر فرد گردن اچکا کر گلاس وال کی طرف دیکھنے لگا۔ شہر کی کریم اس وقت ان کے گارڈن میں موجود تھی۔ سب کی نگاہوں کا فوکس وہی گلاس وال تھی جس کے سلائڈ اس وقت ہٹے ہوئے تھے اور سفید جالی دار نائلون کے مہین پردے ہل رہے تھے، ہوا کے دوش پر لہرا رہے تھے، اور اندر سے وہ روح میں اتر جانے والی دھن ماحول کو ساکت کر رہی تھی، جیسے عالم پہ لمحے بھر کے لیے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ گارڈن میں موجود ہر نفس حیران تھا۔ انہوں نے عمر بھر کے طویل سالوں میں ایسا نقال کوئی نہیں دیکھا تھا جس نے ویوالدی کی دھنوں کو کمال طریقے سے چرا لیا تھا۔ پھر ویوالدی کے بعد اس نے باخ موسیقاروں کے سر فضا کے سپرد کیے تھے، ایک نفیس ردھم کے ساتھ، ایک اعلیٰ ترین کمال کی مہارت کے ساتھ وہ سروں، دھنوں اور کلاسیکی موسیقی کے ساتھ کھیلتی رہی تھی۔ یہ لوگ با تہذیب، منظم اور تعلیم یافتہ تھے، موسیقی کے آداب سے اعلیٰ پائی کی واقفیت رکھتے تھے اور موسیقی کے درمیان بات کرنے کو گناہ خیال کرتے۔ یہ طلسم بالآخر ٹوٹ گیا تھا جب سپر باخ کے سر اپنے اختتام کو پہنچے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنا میکسی نما فراک لہراتی، بڑے تفاخر سے لبوں پر مسکراہٹ لیے شان بے نیازی کے ساتھ سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی تھی۔ تب لان میں موجود ہر شخص گویا خواب کی کیفیت سے ہڑبڑا کے نکلا تھا۔ پھر تالیوں کی گونج سنائی دی تھی اور دیر تک لوگ تالیاں بجا بجا کر اسے سراہتے رہے تھے۔ پھر کسی نے جھومتے ہوئے اسے چراغ شب کا نام دیا تھا۔ وہ ایسے ہیرے کی مانند تھی جو رات میں چراغ کا کام دے سکتی تھی۔ مون نے بڑے غرور کے عالم میں مما اور پاپا کو دیکھا تھا، ان کے چہروں پر خوشی اور تمتماہٹ تھی۔ پھر اس نے سوزن کو دیکھا تھا، وہ بے خودی کے عالم میں تالیاں پیٹ رہی تھی۔ مون کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اب وہ عیسیٰ کو دیکھنا چاہتی تھی، مگر عیسیٰ کہاں تھا؟ اس نے ایک طائرانہ نگاہ پورے لان پہ ڈالی۔ عیسیٰ اسے دکھائی دے گیا تھا، مگر اس کے چہرے پر غصہ نہیں تھا، برہمی نہیں تھی، بس حیرت تھی، ایسی حیرت جس نے مون کو بھی ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ دیر پہلے جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اس کی توقع کے خلاف تھا۔ مون اسے غصے میں دیکھنا چاہتی تھی، وہ اسے زج کرنا چاہتی تھی، جلانا چاہتی تھی، مگر وہ صرف حیران تھا۔ مون جیسے بد دل ہو گئی، جیسے برہم ہو گئی، ساری محنت اکارت گئی تھی، اس کی توقع کے خلاف ہوا تھا۔ عیسیٰ کو غصہ نہیں آیا تھا، بلکہ اس کی حیرانی مون کو غصہ دلا رہی تھی۔ وہ حیران نہیں، شوق تھا۔ مون نے ویوالدی کے سروں کی نقل اتاری تھی، مگر کیسے؟ اس کی حیرانی بس انہی دو سوالیہ نشانوں کے گرد گھوم رہی تھی۔ ویوالدی کے سروں کی نقل اتارنا کوئی معمولی مارکا تھا؟ پھر اس صورت میں جب مون نے پہلے سے کبھی ویوالدی کو سنا ہی نہیں تھا، تو پھر کس طرح وہ اتنی اچھی، عمدہ اور اعلیٰ ترین نقل کیسے اتار رہی تھی؟ اس کا ذہن جیسے اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ پارٹی ختم ہو گئی، لوگ مون کی شان میں قصیدے پڑھ کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ محفل برخاست ہو گئی تھی، گروسی واپس چلی گئیں اور سوزی یہیں رک گئی۔ ماما پاپا انہیں روم تک چھوڑ کر ایک ایک دودھ کا گلاس تھمانے کے بعد اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ پاپا نے سفر پہ صبح نکلنا تھا، سو وہ جلدی سونا چاہتے تھے۔ گھر پر کچھ ہی دیر میں ہو کا عالم طاری ہو گیا تھا۔ مون اور سوزی کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ عیسیٰ دبے قدموں چلتا ہوا پہلے اپنے اسٹوڈیو کی طرف آیا۔ لائٹس آن کر کے وہ اپنی پینٹنگ کو دیکھنے لگا تھا، ادھوری تصویر جو دوپہر کو نیند کے دوران مکمل ہو گئی تھی، مگر کس طرح وہ کئی دن تک اسی شوق میں رہا تھا، پھر جیسے بھول بھال گیا تھا۔ اب اگر دوبارہ سوچتا تو جیسے کئی پرتیں کھلنے لگتی۔ وہ پینٹنگ کو ہاتھ سے چھو رہا تھا، یہ ایک مشکل سا منظر تھا۔ اولیپس کا کوہستانی سلسلہ، ڈوبتا ہوا سورج اور ساتھ گرتی ہوئی برف دکھانا بہت کٹھن کام تھا۔ ایک طرف گونجیں اڑ رہی تھیں پہاڑوں کی کونوں پر، پھر اچانک ایک گونج ڈار سے بچھڑ گئی تھی، اور اب اس گونج کو اداس ویران حالت میں دکھانا تھا۔ وہ بس اولیپس کے پہاڑ بنا کر ہی تھک گیا تھا اور جانتا تھا کہ ایک ہی دن میں پینٹنگ مکمل کبھی نہیں ہوگی، اس کے لیے 2-3 دن مخصوص کرنا ہوں گے۔ وہ یہی سوچ کر سو گیا تھا۔ پھر جب اٹھا تو منظر جیسے مکمل تھا۔ یہ منظر مکمل کس نے کیا تھا؟ اب کوئی راز نہ رہا تھا۔
وہ جان گیا تھا کہ یہ مون کی کارستانی تھی، پر وہ اتنی کم مدت اور کم وقت میں اتنا مشکل منظر کیسے پینٹ کر سکتی تھی؟ اصل حیرانی بس اسی بات پر تھی، اور اب یہ حیرانی دو چند ہو گئی تھی۔ اوپر ہال کی طرف جاتے ہوئے اس نے اپنا ریکارڈر پلیئر دیکھا تھا، تو گویا مون نے پہلے ریکارڈر پلیئر کو استعمال کیا تھا، یعنی ویوالدی کے سر سنے تھے، پھر ان کی نقل اتاری، مگر اتنی کم مدت اور مختصر سے وقت میں اس نے اعلیٰ پائے کی نقل کیسے اتار لی تھی؟ وہ 15-16 سالہ لڑکا جیسے چکرا کے رہ گیا تھا۔ اسے خبر نہیں تھی اس کی بہن غیر معمولی ذہن رکھتی ہے۔ وہ جس چیز کو ایک مرتبہ دیکھ لیتی یا سن لیتی، وہ چیز اس کے ذہن سے عمر بھر کے لیے نکل نہیں سکتی تھی۔ وہ جیسے شاکڈ سا الٹے قدموں نیچے کی طرف آ گیا۔ اب وہ مون کے بیڈ روم کا دروازہ ناک کر رہا تھا، پھر وہ ہینڈل گھما کے اندر آ گیا۔ کمرے میں نائٹ بلب آن تھا۔ سوزی سنگل بیڈ پر گہری نیند سو رہی تھی، تاہم مون ابھی تک جاگ رہی تھی۔ وہ جاگ نہیں رہی تھی، تب بھی عیسیٰ اسے اٹھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے اندر اتنی بے چینی تھی کہ وہ صبح ہونے تک کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ مون نے اپنے تیز اندازوں سے سمجھ لیا تھا کہ جب سب سو جائیں گے، مما پاپا اپنے کمرے میں چلے جائیں گے، تب ضرور عیسیٰ اس کے کمرے میں آئے گا۔ وہ اسی لیے جاگ رہی تھی، وہ فی الحال سونا نہیں چاہتی تھی۔ اسے بھی عیسیٰ کی بے چینی سے لطف اندوز ہونے کا موقع مل رہا تھا، سو اس موقع کو کیسے گنوا دیتی؟ پھر جیسے ہی اس کی چھٹی حس نے الارم بجایا، وہ ایک دم الرٹ ہو گئی تھی۔ عیسیٰ اپنے کمرے سے نکل رہا تھا۔ عیسیٰ اب اسٹوڈیو کی طرف جا رہا تھا۔ عیسیٰ اب سیڑھیاں چڑھے گا، پھر وائلن کو دیکھے گا، ریکارڈر پلیئر چیک کرے گا، اور پھر الٹے قدموں مون کے کمرے کی طرف آئے گا۔ سو وہ انتظار کرنے لگی تھی۔ عیسیٰ آ چکا تھا، اب ناک کر رہا تھا، پھر ہینڈل گھما کے اندر آ گیا تھا۔ مون نے آنکھیں کھول لیں، وہ جیسے عیسیٰ کی منتظر تھی۔ مون، تم جاگ رہی ہو تو باہر آ جاؤ، مجھے نیند نہیں آ رہی، باتیں کرتے ہیں۔ یہاں سوزی ڈسٹرب ہوگی، سفر کر کے آئی ہے، یقیناً تھکی ہوگی۔ عیسیٰ نے ہمیشہ کی طرح بڑے مہذب انداز میں بات کی تھی۔ وہ اسی لیے مما پاپا کی آنکھوں کا تارا تھا۔ وہ بہت نرم اور شائستہ لہجے میں بات کرتا تھا، اور عیسیٰ یہ جانتا نہیں تھا کہ مون بھی غیر محسوس انداز میں اس کی نقل کرنے لگی تھی۔ کم گوئی، سنجیدگی اور آنکھ جھکا کے بات کرنا، کچھ تو فطرتاً یہ وصف اس میں بدرجہ اتم پائے جاتے تھے، اور کچھ وہ عیسیٰ کی کاپی کرتی تھی، مگر یہ بات عیسیٰ نہیں جانتا تھا۔ مون نے کچھ دیر سوچا اور پھر آرام سے بستر کو چھوڑتی اٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنے ڈریسنگ گاؤن کا ہم رنگ سکارف سر پہ لپیٹا اور باہر آ گئی۔ وہ دونوں بہن بھائی اب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ عیسیٰ نے لیمپ جلا دیا، لاؤنج میں زرد سی ہلکی روشنی پھیل گئی تھی۔ اب وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ مون جانتی تھی وہ عنقریب موضوع کی طرف آ جائے گا، سو وہ جلد ہی موضوع کی طرف آ گیا تھا، مگر اس سے پہلے وہ فریج سے کوک اور چاکلیٹس نکالنا نہیں بھولا تھا۔ مون، تم نے گیگے، بریکٹ اور وائلن بجانا کہاں سے سیکھا اور کب سیکھا؟ اس نے کوک کا ٹین مون کو پکڑا کر حیرت سے پوچھا تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں حیرانی کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ مون کے اندر بڑی مزیدار خود بدھ ہونے لگی۔ وہ ایسی بے چینی تو عیسیٰ کی آنکھوں میں اس کے اندر دیکھنا چاہتی تھی۔ کتنے انتظار کے بعد یہ خوبصورت وقت آیا تھا۔ بالآخر وہ عیسیٰ کو چونکانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اب اسے دھیرے دھیرے اپنے آس پاس موجود ہر ایک فرد کو چونکانا تھا، جیسے اسے اچانک اپنی کچھ پوشیدہ خوبیوں کا ادراک ہو گیا تھا۔ دراصل آج کی محفل میں پاپا کے فرینڈز نے اس کی بے تحاشا تعریفیں کر کے اسے احساس دلا دیا تھا کہ اس میں کچھ خاص ضرور ہے۔ کچھ دیر پہلے، وائلن بجانے سے 4 منٹ پہلے، مون نے شان بے نیازی سے کہا تھا۔ عیسیٰ ہکا بکا رہ گیا۔ تم نے ویوالدی کی دھن کہاں سے سنی اور کیسے نقل اتاری؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میں ابھی تک بے یقین ہوں۔ عیسیٰ نے چاکلیٹ کا ریپر پھاڑے بغیر سینٹرل ٹیبل کی طرف اچھال دی تھی۔ اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ پچھلے 2 سالوں سے ویوالدی کی دھنوں کو سن رہا تھا، مگر ایک مرتبہ بھی اس کی نقل نہیں اتار سکا تھا، جبکہ مون اسے شاکڈ کرنے پر تلی تھی۔ صرف 4 منٹ کے دوران وہ ویوالدی کی ہر دھن کو کیسے ذہن میں ترتیب دے چکی تھی۔ یہ مقام حیرت تھا۔ وہ کیسے ندم بخود ہوتا۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا، میں تمہیں موتسارت، بریکٹ، جرمن موسیقار کی کوئی بھی دھن سنا سکتی ہوں۔ مون نے عیسیٰ کی آنکھوں میں دیکھے بغیر بڑے اعتماد سے کہا تھا۔ اس کی سب سے بڑی انفرادیت تھی، وہ لوگوں کو دیکھے بنا بات کرتی تھی۔ اس کے سامنے کوئی بھی ہوتا، وہ کسی کی نگاہ میں نگاہ ڈال کے بات کرنے کی عادی نہیں تھی۔ وہ اپنے دور کی نہایت عجیب بچی تھی۔ حالانکہ وہ بچپن چھوڑ رہی تھی، لڑکپن کی حدود میں داخل ہو رہی تھی، مگر اس کے چہرے کی سنجیدگی کسی 22 سالہ دوشیزہ سے کم نہ تھی۔ اس کی بات سن کر عیسیٰ جیسے ٹھٹک گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ مون نے موتسارت کا ہی نام لیا ہے،
اسے جیسے سننے میں مغالطہ ہوا ہو۔ وہ پھر سے جیسے تصدیق کر رہا تھا اور مون اس کے حواس اڑا رہی تھی۔ تم اپنا ریکارڈر پلیئر اٹھا لاؤ، موزارٹ کی موسیقی سنو، مجھے 4 منٹ کا وقت دینا، میں پیانو بجا کر تمہیں موزارٹ کی نقل اتار کے دکھاؤں گی۔ مون نے بڑے تفاخر کے ساتھ جیسے اس کی آنکھیں کھول دی تھیں، وہ اتنی پر اعتماد تھی جیسے یہ کام اس کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں تھا۔ عیسیٰ کو دھچکا لگا، پھر جیسے مون کو جھٹلانے کی خاطر وہ اپنا ریکارڈر پلیئر اٹھا لایا تھا، اس نے موزارٹ کی دھن سیٹ کی۔ ریکارڈر پلیئر سے سر بکھرنے لگے تھے۔ 4 منٹ گزر گئے، اب وہ ریکارڈر پلیئر آف کر رہا تھا۔ پھر جیسے اس نے چیلنج بھری نظروں سے مون کی طرف دیکھا تھا، گویا کہہ رہا ہو اب کر کے دکھاؤ۔ مون کے ہونٹوں پر ایک پراصرار مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ پھر جیسے اس نے عیسیٰ کا دیا چیلنج قبول کر لیا تھا، اس نے پیانو بجایا اور موزارٹ کی دھن عیسیٰ کی سماعتوں میں اترنے لگی تھی۔ مون کی قوت سامعہ بہت شارپ اور حساس تھی، وہ جیسے دم بخود رہ گیا تھا۔ پھر مون نے عیسیٰ سے بڑے غرور بھرے لہجے میں کہا، اب تم بجا کے دکھاؤ۔ وہ چاکلیٹ کھاتی بڑی مسرور تھی، جیسے اسے یقین تھا عیسیٰ کبھی اس کا دیا چیلنج پورا نہیں کر سکے گا، اور وہ حقیقتاً ناکام ہو گیا تھا، کیونکہ مون اسے جتا جتا کر شرمندہ کر رہی تھی کہ وہ وائلن کا کون سا سر فلاں نوٹ سر سے ہٹا ہوا تھا، کہاں ردھم ٹوٹا، کہاں موسیقی کی لہریں بے ہنگم شور سنانے لگی تھیں۔ اگر موزارٹ صرف 3 برس کی عمر میں پیانو کے سر سمجھنے لگا تھا، 4 برس کی عمر میں وائلن کے بے ترتیب نوٹ سر پر چونکنے لگا تھا، 5 برس کی عمر میں بڑے اعتماد کے ساتھ پیانو بجانے لگا تھا، اور 6 برس کی عمر میں موسیقی کمپوز کرنے لگا تھا، تو بلا شبہ وہ ایک حیران کن تخلیق کار تھا۔ جبکہ اس کی بہن اگر بے والدی اور موزارٹ کی نقل اتار لیتی تھی اور بنا غلطی کیے ان کی دھن بجا لیتی، تو یہ بھی کم حیرانی والا مقام نہ تھا۔ علی عیسیٰ جیسے ششدر رہ گیا تھا۔ یہ حیران کن ہے، بالآخر جیسے اس نے تسلیم کر ہی لیا تھا، تاہم آنکھوں میں حیرت اب بھی بھری تھی۔ اچانک اسے خیال آیا، تم نے ہی میری گیلمدے پینٹنگ کو مکمل کیا تھا؟ اس کی آنکھوں میں پھر سے الجھن تیرنے لگی۔ یقینی طور پر اسے میں نے ہی مکمل کیا تھا۔ مون کا تفاخر بڑھ گیا تھا، وہ اپنے بھائی کو متاثر کرنے اور چونکانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ عیسیٰ جیسے رک سا گیا، اتنے کم وقت میں کیسے؟ میں تو صرف 1.5 گھنٹے تک سویا رہا تھا، وہ کچھ سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ تب مون نے فخریہ انداز میں اپنا کارنامہ بتایا تھا، میں نے 1 گھنٹہ 28 منٹ میں پینٹنگ مکمل کرتی تھی۔ مون کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، جیسے علی عیسیٰ کی حیرت اسے محسوس کر رہی تھی۔ یہ بہت انوکھا تجربہ تھا، لوگوں کو چونکا کر انہیں ورطہ حیرت میں ڈالنا اور پھر ان کی حیرت سے لطف اندوز ہونے میں اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی شایان طریقے سے مما پاپا کو بھی متحیر کر سکتی تھی اور اپنے کلاس فیلوز اور ٹیچرز کو بھی حیران کر سکتی تھی، تو کیا اسے اور لوگوں کو بھی چونکا کر حص اٹھانا چاہیے؟ جیسے فیصلہ ہو چکا تھا، وہ اپنے اندر موجود حص لطیف کو تسکین پہنچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، اور اس کچھ بھی میں بہت کچھ شامل تھا۔ مون کے لیے یہ ایک منفرد قسم کی ایکٹیویٹی تھی، ایک انوکھی طرز کا کھیل تھا جسے کھیلنے میں اسے خوب لطف آنے لگا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی دلچسپی بڑھ رہی تھی، وہ ہر نئے دن میں نئی طرز کی تازگی محسوس کرتی تھی۔ اس کے نزدیک یہ ایک شائستہ کھیل تھا، تہذیب، لیاقت، قابلیت، اخلاق، انسانیت، خلوص خلقی، خوش خلقی اور ذبائش سے آراستہ اس کھیل میں کسی کا کوئی نقصان نہیں تھا، وہ محض اپنی ذات کی تسکین چاہتی تھی۔ اس کھیل میں وہ لوگوں کی نگاہوں میں انفرادیت پانے لگی تھی، لوگ اسے دیکھ کر چونک جاتے تھے، سرگوشیاں کرتے، اسے دیکھ کر اشارے کرتے اور اسے اپنی نگاہوں میں اعلیٰ مقام دیتے۔ وہ بہت جلد اپنے حلقہ احباب میں مقبولیت پانے والی تھی، اس کی قسمت کا ستارہ بہت بلند تھا اور وہ بہت چھا جانے والا مقام حاصل کرنے والی تھی۔ پھر ہوا یوں کہ عیسیٰ حیران حیران اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، اور مون بڑے تفاخر سے مسکراتی ہوئی اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر سبھی موجود تھے، مون، عیسیٰ، سوزن اور پاپا۔ ماما ناشتہ بنا رہی تھیں۔ آج نینی اپنی ماں کے ساتھ نہیں آئی تھی، اس کی ماں اکثر بیمار رہنے لگی تھی اور وہ ماں کی جگہ کام پر آتی تھی۔ ماما نے اپنی سہولت کے لیے انہیں رکھا ہوا تھا، ویسے ان کے گھر میں اتنا پھیلاوا نہیں ہوتا تھا۔ مون اور عیسیٰ بڑے نفیس اور مہذب بچے تھے، گندگی سے دور رہتے اور عام بچوں کی طرح پھیلاوا نہیں ڈالتے تھے۔ گھر کا کام، صفائی وغیرہ نینی کی ماں کے ذمہ تھا، اور اس کی بیماری کے باعث اب نینی کام پر آتی تھی۔ ماما کھانا خود بناتی تھیں اور اس معاملے میں بہت کانشیس بھی رہتی تھیں۔ ہاں تو
ذکر ہو رہا تھا اس انوکھی صبح کا جو اپنے اصل ڈھنگ سے ہی طلوع ہوئی تھی۔ اس صبح میں کوئی نیا پن نہیں تھا، عام دنوں کی طرح عام سی سویر تھی، مگر یہ سویر عام کہاں تھی۔ اس صبح پاپا نے ڈارٹمنڈ جانا تھا۔ وہ آفیشیل کام کے لیے جا رہے تھے اور اکثر جاتے رہتے تھے۔ اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ پاپا کے آفیشیل ٹورز کے دوران مما ان کے آفس کو دیکھتی تھیں۔ وہ پاپا کی بہت مدد کرتی تھیں۔ وہ ایک اچھی بیوی اور اچھی ماں تھیں اور بڑے منظم طریقے سے دفتر اور گھر کو دیکھتی تھیں۔ جب پاپا سی یو سون بول کر دونوں بچوں کو پیار کر کے جانے لگے تب اچانک مون نے انہیں روک لیا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں پاپا؟ وہ جوس پیتی اچانک بولی تھی، جیسے ان کی تیاری کو بڑی حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، اور ان کے اٹھنے سے پہلے اس نے غور ہی نہیں کیا تھا کہ پاپا کہیں جانے کے لیے اتنا تیار بیٹھے ہیں۔ اب جو اس نے دھیان دیا تو پاپا کے سفری بیگ پر نظر پڑ گئی تھی، جسے مریم آخری مرتبہ سرسری انداز میں چیک کر رہی تھی کہ آیا کوئی چیز رہ تو نہیں گئی تھی۔ ڈارٹمنڈ، تم لوگوں کے چاکلیٹس آ جائیں گے، انہوں نے باری باری عیسیٰ اور مون سے کہا تھا، جیسے انہیں یقین تھا کہ وہ چاکلیٹس کی فرمائش ہی کرے گی۔ ان دنوں مون کو چاکلیٹس کھانے کا جنون تھا۔ کیا جانا ضروری ہے؟ اس نے ایک مختلف بات کی تھی۔ وہ کچھ حیران ہوئے، پھر گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ وقت آگے کھسک رہا تھا، ان کی فلائٹ کا ٹائم قریب قریب تھا۔ بہت ضروری ہے، انہوں نے مسکرا کر بیٹی کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے سرخ سنہری بال منہ پر گر رہے تھے۔ کتنا ضروری ہے؟ مون نے ایک آئی برو اچکا کے پوچھا تھا، اب کہ اس کے سوال نے انہیں چونکا دیا تھا۔ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ وہ کچھ الجھ گئے تھے، پھر جیسے اپنی الجھن مٹانے کی غرض سے بولے، واٹ ہیپنڈ؟ ان کے چہرے پر تفکر کے سائے پھیل گئے تھے۔ تب اس نے جوس کا گلاس واپس میز پہ رکھتے ہوئے کہا، آپ آج سفر نہ کریں۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی پریشانی تھی، جس نے مما پاپا کے ساتھ عیسیٰ اور سوزن کو بھی جھٹکا دیا تھا۔ پاپا کے بجائے مما نے قدرے برہمی سے پوچھا، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ ناشتہ کر رہی تھیں، ایک دم خفا ہو کے کہنے لگی، گویا صبح صبح بدشگونی کی بات انہیں پسند نہیں آئی تھی۔ بس مجھے لگتا ہے پاپا کا آج سفر کرنا مناسب نہیں۔ مون نے دو ٹوک بات کر کے دوبارہ سے جوس پینا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ اپنی ESP کی حامل قوت کا ذکر کیسے کرتی؟ کیا یہاں بیٹھے افراد اس کی بات پر یقین کرنے والے تھے؟ حالانکہ ابھی ابھی پاپا کا سفری بیگ دیکھ کر اس کے اندر مخصوص الارم بجا تھا۔ پاپا کہاں جا رہے ہیں؟ پاپا کیوں جا رہے ہیں؟ پاپا کو ہرگز نہیں جانا چاہیے، کم از کم آج کے دن نہیں۔ تمہیں کیوں لگتا ہے؟ کیا تمہیں الہام ہوا ہے یا کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے؟ اب کہ مریم کا لہجہ برہم نہیں تھا، وہ خاصی نرمی سے پوچھ رہی تھیں، تاہم ناشتے سے مریم نے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ وہ ایک دم وسوسے کا شکار ہو گئی تھی۔ کیا خبر مون نے کوئی سپنا دیکھا ہو؟ بھیانک سپنا؟ خواب نہیں دیکھا، پر میرا دل کہہ رہا ہے جیسے آج کچھ ہو جائے گا۔ پاپا کو نہیں جانا چاہیے۔ مون نے کچھ بے چینی سے اپنی بات مکمل کی تھی۔ تب پاپا نے بڑے پیار سے ان دونوں ماں بیٹی کو سمجھایا تھا، وہم نہیں کرو، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ وہ مطمئن تھے اور اب اپنا کوٹ پہن رہے تھے، یعنی وہ رکنے والے نہیں تھے۔ مون مضطرب سی کھڑی ہو گئی تھی، پھر اس نے ماں کو اشارہ کیا، آپ پاپا کو روک لیں مما۔ مون التجا کر رہی تھی۔ مریم بے چین کھڑی تھی، جبکہ عیسیٰ کسی بھی چیز کی طرف دھیان دیے بغیر صرف مون کا چہرہ دیکھ رہا تھا، یک ٹک حیرانی کے عالم میں، جیسے کچھ کھوجنا چاہ رہا تھا۔ مگر مون کے تاثرات ایک دم سپاٹ تھے، کچھ بھی اندازہ لگانا ممکن نہ تھا۔ وہ جیسے ناکام سا ہو گیا۔ حسیب، آپ ڈارٹمنڈ نہ جائیں۔ مریم نے مون کے دل کی بات چھین لی تھی۔ وہ مون کے وہم کا شکار ہو گئی تھی اور مریم نے حسیب کو روکنے کی پہلی کوشش بالآخر کر ہی دی تھی۔ مریم، تم بھی؟ وہ جیسے زچ ہو گئے تھے۔ مون تو بچی ہے، تم تو سمجھدار ہو، جانتی بھی ہو میرا جانا کتنا اہم ہے۔ وہ جھنجھلا کے رہ گئے تھے، گویا ان ماں بیٹی نے انہیں گہری کشمکش میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ آگے جانے اور رک جانے کے درمیان پھنس گئے تھے۔ زندگی سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہوتا پاپا، ان کی چھوٹی سی بیٹی نے جیسے ایک مرتبہ پھر انہیں جھٹکا دیا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھم سے گئے تھے۔ مون نے کتنی گہری اور اہم بات کی تھی، اتنی سی عمر میں اتنی سنجیدہ بات، جیسے وہ کسی تجربے کی روشنی میں کہہ رہی ہو، میری زندگی کو بھلا کیا خطرہ ہے؟ حسیب نے مذاقاً گفتگو کو ختم کرنے کے لیے کہا تھا، مگر مون مذاق کے موڈ میں کہاں تھی۔ وہ ان کی بات سن کر عجیب نظروں سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ انہیں کم از کم مون کی نظریں کچھ عجیب ہی لگی تھیں۔ پاپا، ہاتھ سے بتا کے نہیں ہوتے، پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہمارے اندر کسی انہونی کے وقت کچھ گونج جاتا ہے، جیسے دل بج سا جاتا ہے، یا ہلکے ہلکے وسوسے سے چٹکیاں بھرتے ہیں۔
میرے ساتھ ایسا ضرور ہوتا ہے، جانے آپ کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں۔ مون نے اتنی گہری بات بہت عام سے لہجے میں ان کے گوش گزار کر دی تھی۔ حسیب اور مریم کے ساتھ عیسیٰ بھی ٹھٹک کر مون کو دیکھنے لگا تھا، جبکہ سوزن پہلے ہی برتا حیرت میں مبتلا بیٹھی تھی۔ اس کی اکلوتی کزن ہمیشہ سے اسے چونکاتی آئی تھی، آج بھی اسے چونکا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کوئی انہونی بات ہی کرتی تھی جسے عقل تسلیم ہی نہیں کرتی، مگر وہ ہو کر رہتی تھی۔ میرے ساتھ بھی ایسا ضرور ہوتا ہے، میرا دل بھی کہہ رہا ہے آپ نہ جائیں۔ مریم نے گویا فیصلہ سنا دیا تھا۔ وہ جیسے بے بس ہو گئے تھے، اگرچہ ان کا اپنا دل کچھ بوجھل سا تھا، طبیعت بیزار تھی، مگر وہ اس بوجھل پن کو نیند کی کمی سے عبارت کر رہے تھے۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے شاید طبیعت مزمحل تھی، ان کے دل میں بھی کچھ عجیب سی بے چینی تھی جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہے تھے، مگر مریم اور مون اس بے چینی کو خطرہ قرار دے رہی تھی۔ تو کیا انہیں اپنی بیوی اور بیٹی کی بات مان لینی چاہیے؟ وہ تذبذب کا شکار کھڑے سوچتے رہ گئے تھے۔ پاپا آپ نہ جائیں، ماما اور مون منع کر رہی ہیں، نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے، کیا خبر یہ سفر آپ کے لیے ٹھیک نہ ہو۔ بہت دیر بعد عیسیٰ نے بھی لب کشائی کی تھی۔ جب مون اتنا اصرار کر رہی تھی تو پھر بحث بیکار تھی، کیا پتہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہو، اس نے کوئی خواب دیکھا ہو یا پھر اس کے دل کا وسوسہ بے بنیاد نہ ہو، کچھ بھی تو متوقع ہو سکتا تھا۔ اف تم بھی، پاپا زچ ہو اٹھے تھے۔ میں کون سا خود کار ڈرائیو کرنے والا ہوں جو ایکسیڈنٹ کا خدشہ ہوگا۔ وہ ذرا چڑ گئے تھے، سب کی ایک ہی تکرار نے انہیں عاجز کر دیا تھا۔ اللہ نہ کرے، مریم دہل گئی تھی۔ بائی ایئر جا رہا ہوں، پھر کس لیے ٹینشن ہے، آرام دہ سفر ہوگا، زیادہ طویل بھی نہیں، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولے تھے تو گویا وہ قطعاً رکنے والے نہ تھے۔ مون سخت مضطرب ہو گئی تھی۔ وہ کیسے پاپا کو روکے؟ پاپا میرا دل کہہ رہا ہے آج کچھ ہو کے رہے گا، آپ نہ جائیں پاپا پلیز۔ مون کچھ ملتجی ہو گئی تھی۔ پاپا ان کے وسوسوں اور وہموں کو بے بنیاد کہہ رہے تھے، شاید ان کے وہم بے بنیاد ہی تھے۔ پاپا نے ان سب کو الوداعی مسکراہٹ سے نوازا تھا، پھر مون کو خصوصی پیار کر کے باہر نکل گئے تھے۔ مریم کچھ افسردہ ہو رہی تھی، جیسے اس کا دل بجھ رہا تھا۔ مون پاپا کے چلے جانے کے بعد دوبارہ ناشتے میں مصروف ہو گئی تھی، گویا اس کا تفکر اب ختم ہو چکا تھا۔ وہ انہیں خبردار کر چکی تھی، اب پاپا کے عمل کی ذمہ داری ان کے اپنے سر تھی۔ مریم کو اب مون کی بے نیازی پسند نہیں آ رہی تھی۔ برتن سمیٹتے ہوئے مریم کنکھیوں سے مون کی ہمیشہ والے سپاٹ تاثرات کو دیکھ رہی تھی، پھر عیسیٰ اور سوزن کے اٹھتے ہی وہ مون کے برابر آ بیٹھی، گویا مریم کے اندر بھی خود بدھ ہو رہی تھی۔ دراصل وہ مون کے وسوسے اور وہم کی کھوج کرنا چاہتی تھی۔ آخر مون نے آج کیا محسوس کیا تھا؟ مون بیٹا، یہ جو تم نے پاپا کو روکا، تم نے آخر کیوں روکا، تم نے کیا دیکھا؟ مریم کے لہجے میں دبا دبا تجسس اور تفکر بھی تھا۔ وہ ذہنی طور پر بہت اپسیٹ ہو چکی تھی، اسے مون کی بات بہت غیر معمولی لگی تھی۔ مون کے تاثرات بھی اس لمحے کچھ ایسے ہی تھے۔ میں نے غلط کیا جو پاپا کو روکا، اب آپ سب میرے پیچھے پڑ جائیں گے، ابھی تو عیسیٰ اور سوزن کی بھی تفتیش بھگتوں گی، اس نے بگڑ کر انتہائی بدتمیزی سے کہا تھا، پھر اپنی اسکرٹ کو جھاڑتی نخوت سے بولتی ہوئی اٹھ گئی تھی، جبکہ مریم کچھ ہکا بکا ہو گئی۔ یہ مون کو بھلا کیا ہوا تھا؟ وہ ایسی تو نہیں تھی۔ مریم حد تک سے بیٹھی اپنی لاڈلی کو جاتا دیکھتی رہ گئی تھی۔ مون نے مریم سے جو کہا تھا وہ غلط نہیں تھا، اسے عیسیٰ اور سوزن کی بھی تفتیش بھگتنا پڑی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر اسکول جانے لگی تب عیسیٰ نے مون سے پوچھا تھا، تم نے پاپا سے ایسی بات کیوں کہی؟ وہ بھی حیران تھا، مگر زیادہ الجھا ہوا لگ رہا تھا، جیسے مون کی بات کے پس پردہ کسی وجہ کو کھوجنا چاہتا تھا۔ پہلے سے چڑی مون کچھ اور چڑ گئی تھی۔ ایک جرم سرزد ہو گیا تھا مجھ سے، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ مون بھنائی سی اپنا اسکول بیگ چیک کرنے لگی تھی جب پاپا کی کار کا ہارن سنائی دیا تھا۔ مون کے بیگ میں کتابیں رکھتے ہاتھ رک سے گئے تھے۔ عیسیٰ ٹائی کی نوٹ لگاتا تھم سا گیا تھا۔ سوزن اسکول شوز پہن رہی تھی، لیسز بند کرتی حیران رہ گئی تھی۔ مریم کچن سے متحیر سے باہر نکل آئی۔ حسیب واپس آ گئے، مریم نے جیسے سکون سے بھری سانس خارج کی، دل کی ساری بے چینی سمٹ کر ایک نقطے میں ڈل گئی تھی۔ مریم جیسے مطمئن ہو گئی۔ پاپا آ گئے؟ عیسیٰ کے تاثرات بھی کم و بیش مریم جیسے تھے۔ وہ ٹائی کو پکڑے پکڑے انٹرنس ڈور تک گیا تھا۔ تو کیا واقعی پاپا آ گئے؟ مون نے بیگ کو ایک طرف رکھ دیا تھا، وہ منتظر نظروں سے لاؤنج کے انٹرنس ڈور کو دیکھ رہی تھی، جہاں سے کچھ دیر بعد پاپا داخل ہونے والے تھے۔ سوزن کے تاثرات ان سب سے مختلف تھے۔ اس کے انتہائی سرخ پھولے اور چکنے گالوں پر مسکراہٹ کے ننھے گڑھے پڑ رہے تھے، کانوں میں پڑی بالیاں جھول رہی تھیں جن کے نیچے موٹا سا سنہری موتی لٹک رہا تھا۔ وہ جیسے بے یقین نظروں سے مون کو دیکھ رہی تھی۔
انکل نے تمہاری بات مان لی۔ سوزن اب بھی حیران اور بے انتہا حیران تھی۔ تب مون نے چونک کر اپنی بے ضرر سی کزن کو دیکھا تھا، پھر جیسے سر جھٹک کر بولی، لگتا ہے پاپا کی فلائٹ مس ہو گئی۔ مون کے تاثرات اب بھی سپاٹ تھے۔ وہ دوبارہ سے اپنا اسکول بیگ چیک کرنے لگی تھی، گویا اسے پاپا کے آنے یا نہ آنے سے فرق نہیں پڑا تھا۔ انہوں نے کون سا اس کی بات مانی تھی؟ اب اگر واپس آئے بھی تھے تو اپنی مرضی سے۔ سب وہ کندھے اچکا کر سوزن کی طرف متوجہ ہونے کے بعد موضوع گفتگو بدل رہی تھی۔ آج سوزن کا ایڈمیشن مون کے اسکول میں ہونا تھا۔ گروسی اسے یہاں اسی مقصد کے تحت چھوڑ گئی تھی۔ بواریا میں گھر کے کاموں اور نانی کے بارے میں کچھ الجھ کر وہ پڑھائی نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے نانی اسے یہاں چھوڑ گئی تھی تاکہ وہ پوری یکسوئی کے ساتھ پڑھ سکے۔ مون نے سوزن سے پڑھائی کے متعلق بات کرنا شروع کر دی تھی۔ درِ پردہ پاپا پر جتانا بھی مقصود تھا کہ وہ اس کی بات نہ مان کر چلے گئے تھے اور اب واپس اپنے ہی کسی کام کی وجہ سے آئے تھے، مون کی بات کے احترام میں نہیں۔ تمہارا پسندیدہ مضمون کون سا ہے؟ وہ پاپا کو اندر آتا دیکھ کر سوزن سے مخاطب تھی۔ عموماً ان کے گھر میں اردو بولی جاتی تھی۔ سوزن بھی بہت اچھی اردو بول لیتی تھی، پھر پاپا نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ گھر میں ڈوئچ نہیں بولی جائے، اردو بولی جائے تاکہ ان کی اردو زیادہ امپروو ہو سکے، ورنہ اردو سکھانے کے لیے الگ سے ٹیوٹر رکھنا پڑتا۔ مگر اب وہ محض پاپا کو چڑھانے کے لیے اونچی آواز میں سوزن سے ڈوئچ میں مخاطب تھی۔ سوزن نے کچھ حیران ہو کر ڈوئچ میں ہی جواب دیا تھا۔ تب تک پاپا اندر آ چکے تھے اور مون کی بات بھی سن چکے تھے۔ تبھی ان کے چہرے پر خفگی نمایاں تھی، جیسے وہ سمجھ چکے تھے کہ مون انہیں غصہ دلانے کے لیے ایسا کر رہی ہے، کیونکہ انہوں نے گھر میں ڈوئچ بولنے پر سخت پابندی لگا رکھی تھی۔ مجھے افسوس ہے، انہوں نے بہت برہم لہجے میں مون کو مخاطب کیا تھا۔ وہ جیسے ان کے کچھ بولنے کی ہی منتظر تھی۔ واپس آنے پر یا ڈارٹمنڈ نہ جانے پر؟ مون چمک کر بولی تھی۔ اس نے بیگ میں کتابیں رکھ لی تھیں، اب زپ بند کر رہی تھی۔ ڈچ بولنے پر؟ تب سوزن زیر لب بڑبڑائی، اس کی آواز مدھم تھی۔ حسیب احمد اپنا بریف کیس صوفے پر رکھ کر مریم کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، جو ان سے واپسی کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ فلائٹ نکل گئی، تم لوگوں نے صبح ہی صبح بحث اتنی لگا رکھی تھی، گھر سے ہی لیٹ نکلا تھا میں۔ اب وہ فون اٹھا کر ٹرین کے ٹائم کا پوچھ رہے تھے۔ یقیناً ٹرین سے ڈارٹمنڈ جانے والے تھے، ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، مریم نے نرمی سے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ عیسیٰ اب ٹی وی لگا کر شوز پہن رہا تھا جب اچانک بریکنگ نیوز نے ان سب کو چونکا دیا تھا۔ مریم کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا تھا جبکہ سوزی ہکا بکا رہ گئی۔ عیسیٰ اور حسیب احمد دم بخود تھے، البتہ مون کے تاثرات سب سے الگ تھے۔ اس کے لیے بریکنگ نیوز میں کوئی دلچسپی والی بات نہیں تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ کیا ہوا؟ سب سے پہلے مریم نے سنبھل کر چیخ کا گلا گھونٹتے ہوئے لب کشائی کی تھی۔ ایئر کریش، عیسیٰ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ ڈارٹمنڈ جانے والی ڈومیسٹک فلائٹ حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ یہ لوگ جیسے بے جان بت بن گئے تھے، پتھر میں ڈھلے، اور حسیب احمد صوفے پر ڈھہ گئے، ان کے اپنے الفاظ جیسے ان کا منہ چڑھا رہے تھے۔ میں بائی ایئر جا رہا ہوں، کون سا خود کار ڈرائیو کرنے والا ہوں جو ایکسیڈنٹ کا خدشہ ہو۔ انہوں نے اپنا سر تھام لیا تھا، بڑے بول جو منہ پر آ پڑے تھے۔ دل کی حالت غیر تھی جو سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ باقی لوگ الگ شاکڈ تھے۔ ٹی وی پر حادثے کی تفصیلات چل رہی تھیں اور ان کے کانوں میں مون کے وسوسے گونج رہے تھے۔ میرا دل کہہ رہا ہے آج آپ سفر نہ کریں۔ انہوں نے گردن موڑ کر اپنی لاڈلی بیٹی کی طرف دیکھا تھا، جس کی بحث نے انہیں بہت دیر کرا دی تھی، ورنہ وہ ٹائم سے جہاز میں سوار ہو جاتے اور اب تک ان کی ہڈیاں بھی جل چکی ہوتیں۔ جانے کیوں ان کے اندر عجیب سی فخریہ لہر اٹھی تھی، ایک ٹھاٹھے مارتا عجیب سا طوفان جوش کھانے لگا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر مون کی طرف آئے تھے، پھر انہوں نے مون کو اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ میری پیاری بیٹی، تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے میں لقمہ اجل بنتے بنتے رہ گیا۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے مون کا سر چوم رہے تھے، ان کے لہجے میں واضح تشکر تھا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے جو وہ واپس صحیح سلامت اپنے بچوں میں پہنچ چکے تھے۔ اور ادھر مون کے دل کی حالت عجیب تھی، اس کا وہم، وسوسہ یا ای ایس پی کی حامل قوت کا اشارہ ایک ٹھوس حقیقت بنا سامنے کھڑا تھا۔ وہ خود بھی متحیر رہ گئی تھی۔ اس نے صبح صبح الارم کی گھنٹی اپنے اندر ٹن ٹن بجتی محسوس کی تھی۔ اسے لگا آج کا دن اس کی فیملی کے لیے اچھا نہ ہوگا، یا اس کے پاپا کسی نقصان سے دوچار ہونے والے تھے، اگرچہ نقصان ان کا اب بھی ہوا تھا۔ ایک بڑا ٹینڈر ہاتھ سے نکل گیا تھا، مگر جب اللہ نے جان بچا دی تھی تو پھر جہان تو مل ہی سکتا تھا۔ ایک غرور بھری مسکراہٹ لیے مون نے حاضرین کے چہروں کو دیکھا تھا۔ وہ سب جیسے ستائشی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔
مون کی گردن لمحے بھر میں تن سی گئی تھی، جیسے کلف نے اسے اکڑا دیا تھا۔ غرور نے ان سب لوگوں میں مون کو ممتاز کر دیا تھا۔ آخر جو الارم مون کے اندر بجا تھا وہ عیسیٰ، سوزن یا مما کے اندر کیوں نہیں بجا؟ وہ لوگ تو زیادہ پڑھے لکھے تھے، خصوصاً مما، پاپا، اور عیسیٰ بھی بہت ذہین تھا، پھر اس کی ذہانت نے اسے حادثے سے پہلے خبردار کیوں نہ کیا؟ یہ الارم صرف مون کے اندر ہی کیوں بجا تھا؟ اس کا مطلب تھا مون کے اندر کوئی خاص خوبی تھی، اور اسی نادیدہ خوبی نے اسے اطراحت میں مبتلا کر دیا تھا، اور یہ اطراحت آگے جا کر اس کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہوئی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ گھر والوں کے علاوہ مون کے آس پاس جتنے بھی قریبی لوگ تھے سب اس کے اندازوں اور 100% درست تکوں پر ہی ٹھٹکنے لگے تھے۔ ایک دفعہ بواریا میں ان کے قیام کی مختصر مدت کے دوران مریم کو بھی کچھ دن ان کے ساتھ رہنا پڑا تھا۔ جس دن مریم واپس آ رہی تھی اس دن مون نے اسے روک لیا۔ مما نہ جائیں، آج رک جائیں، کل اکٹھے نکلیں گے۔ وہ لوگ چھٹیاں گزارنے آئے تھے۔ مریم کو پہلے جانے کی جلدی تھی کیونکہ وہ حسیب کے لیے بہت متفکر تھی، انہیں کھانے پینے میں مسئلہ نہ ہو۔ نینی کی ماں بھی نہیں آ رہی تھی، سو وہ آج منہائم جانے کا ارادہ رکھتی تھیں، مگر مون نے روکا تو جیسے کسی خدشے کے تحت رک سی گئیں، کیونکہ مون جب بھی کسی بات سے منع کرتی تھی تب کچھ نہ کچھ ضرور ہو جاتا تھا۔ سوئے اتفاق عیسیٰ بھی اس وقت ان دونوں کے قریب بیٹھا تھا اور ماں بیٹی کی باتیں سن چکا تھا۔ تبھی مریم کی طرف دیکھ کر نرمی سے بولا، آپ چلی جائیں مما، پاپا کو مسئلہ ہوگا، ہم کل شام تک آ جائیں گے۔ عیسیٰ ماں کے تذبذب کو جان گیا تھا، کیونکہ مون نے جو 1-2 مرتبہ درست تکے مار کر انہیں ہراساں کیا تھا، سو وہ اب در پردہ مون کی باتوں کو بہت اہمیت دینے لگی تھی، جو عیسیٰ کو مناسب نہیں لگتا تھا۔ مریم کے ذہن میں مون کی باتوں کا اثر گہرا ہونے لگا تھا۔ ان کو لگتا مون جو بھی کہتی ہے وہ 100% نہ صحیح مگر کچھ تو درست ہوتا ہے۔ اب بھی مون کے روکنے پر وہ رک گئی تھی، جبکہ عیسیٰ چاہتا تھا وہ چلی جائیں۔ مریم چلی جائیں تو مون کے روکنے والا وہم بھی جاتا رہتا، مگر مریم جاتی تو تب نہ، وہ تو مون کے وسوسوں کا شکار ہونے لگی تھی۔ مریم کو لگ رہا تھا مون کی چھٹی حص جو کہہ رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کا جانا مناسب نہیں، کیا خبر کچھ ہو نہ جائے۔ نہیں جاتی، کچھ زیادہ ضروری بھی نہیں، کیا پتہ آج کے دن میں سفر مناسب نہ ہو، مریم نے کچھ سوچ کر جواب دیا تھا۔ تب عیسیٰ چڑ کے رہ گیا، یہ ماہر فلکیات نہیں جو دنوں، ہفتوں اور ستاروں کا حساب لگا کے لوگوں کو بتاتی ہے آج کا دن کیسا ہوگا، نہ اسے الہام ہوتے ہیں۔ آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں مما، اگر ایسی بات ہے تو بھی میں تو آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ ماہر فلکیات نہیں جو دنوں، ہفتوں اور ستاروں کا حساب لگا کے لوگوں کو بتاتی ہے آج کا دن کیسا ہوگا، نہ اسے الہام ہوتے ہیں۔ آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں مما، اگر ایسی بات ہے تو بھی میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ شدید ناگواری کے عالم میں بولتا چلا گیا تھا۔ اسے لگتا جیسے روز بروز مما، سوزی، پاپا اور تانتے وغیرہ مون کے نادر مشوروں پر عمل کرنے لگی ہیں، اور وہ ہر نیا کام کرنے سے پہلے مون کو بتانا ضروری سمجھتی تھیں۔ اگر مون اوکے کرتی تو وہ کام کیا جاتا۔ مون اس اہمیت پر بہت مسرور تھی، جیسے تمام کیمروں کا رخ اس کی طرف ہو گیا تھا اور وہ گھر کے ثانوی فرد سے مرکزی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ اس خوبی پر وہ اتراتی پھرتی تھی۔ پہلے بابا عیسیٰ کو اپنے زیادہ قریب رکھتے تھے اور وہ کم عمر نا تجربے کار ہونے کے باوجود بزنس کی سوجھ بوجھ رکھتا تھا۔ پاپا کو کئی بہترین مشورے بھی دیتا، مگر مون کی اس اضافی خوبی کے باعث اب اس سے بھی کچھ نہ کچھ مشورہ ضرور کرتے۔ عیسیٰ مون کی اہمیت پر جالس نہیں تھا، مگر وہ مون کی چھٹی حص سے ضرور خار کھانے لگا تھا۔ شاید ان دونوں بہن بھائیوں کے درمیان دراڑ بھی اسی ESP کی حامل قوت کی وجہ سے آئی تھی، کیونکہ مون نے یہ وتیرہ بنا لیا تھا جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا، کوئی ضروری کام ہوتا، کسی نے سفر پہ جانا ہوتا، وہ ضرور کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتی جو ہر دفعہ نہ صحیح مگر پھر بھی خوب نشانے پر درست لگتا تھا۔ اکثر تو مون عیسیٰ کو بھی حیران کر دیتی تھی، اور وہ اگرچہ مون کے متاثرین میں دھیرے دھیرے شامل ہو رہا تھا مگر تسلیم کرنے سے کتراتا رہا تھا۔ اوکے، میں ماہر فلکیات نہیں، نہ مجھے الہام ہوتے ہیں، مگر میرا دل پھر بھی کہہ رہا ہے کہ آج کچھ ہو کے رہے گا۔ وہ اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی اور بہت غصے میں کہہ رہی تھی، جیسے عیسیٰ کی بات اسے سخت بری لگی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہونے والا، تمہارا دل، تمہاری باتیں اور تمہاری اسٹوپڈ چھٹی حص ہم سب کو محض اپنا محتاج کر لینا چاہتی ہے۔ ہم تمہارے اشاروں پر ناچیں، تم سے مشورہ لے لیں اور جو تم کہو اسے درست مانیں۔ عیسیٰ نے تحمل سے جیسے جتا جتا کر اس کے غصے کا گراف بڑھا دیا تھا۔
مون کی رنگت پل بھر میں متغیر ہو گئی۔ مجھے کسی کو اپنا محتاج بنانے کی ضرورت نہیں، اور تم کیوں میری امپورٹنس سے جلتے ہو؟ مون نے انتہائی تلخ لہجے میں بہت نیچ بات کی تھی، اب کہ عیسیٰ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ میں کیوں جلوں گا؟ تمہاری حرکتیں خود تمہیں مشکوک بنا رہی ہیں، مگر تم اپنے تکبر میں کچھ سمجھتی نہیں۔ جو کچھ تم کر رہی ہو غلط ہے، اپنی اس چھٹی حس کو سمجھاؤ۔ تم ہر ایک کو وہم میں مبتلا کر رہی ہو، جو کہ ٹھیک نہیں۔ ہر بندہ اپنا کام چھوڑ کر نہیں بیٹھ سکتا، مگر تمہارے چھوڑے ہوئے وسوسے نما شوشے ذہنوں کو جہا دیتے ہیں۔ کام نہ بھی بگڑنا ہو تب بھی بگڑ جاتا ہے۔ عیسیٰ نے کھردرے انداز میں اپنی بات مکمل کی تھی۔ مریم ان دونوں کو جھگڑتے دیکھ کر ہونک ہو رہی تھی، پھر ایک دم دونوں کو ڈپٹ کے بولی، کیا فضول تکرار ہے، بس کرو اب، خواہ بات کو طول دیتے ہو۔ مریم کو غصہ آ گیا تھا، وہ دونوں کچھ پل کے لیے چپ کر گئے تھے۔ مون کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ ایک تو میں تم سب کا بھلا کرتی ہوں، اوپر سے باتیں بھی مجھے سنائی جاتی ہیں۔ مون نے زیر لب بڑبڑا کے کہا، ہمیں ایسا بھلا نہیں چاہیے جو ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹا دے۔ جو ہونا ہوتا ہے ہو کے رہتا ہے، تم کچھ کہو یا نہ کہو۔ پاپا کی فلائٹ نے ہر صورت مس ہونا تھا، تم کچھ کہتی یا نہ کہتی۔ ان کا سفر بائی ایئر نہیں بائی روڈ لکھا تھا، اور دوسرا اوپر سب کچھ طے ہو چکا ہے اول روز سے ہی، ہمارا ہر اچھا اور ہر برا۔ عیسیٰ اب کے کچھ رسان سے بولا تھا، ماں کے چہرے پر لکھی ناگواری اسے نظر آ رہی تھی۔ انہیں شاید ان دونوں کی تکرار پسند نہیں آ رہی تھی۔ اوپر سب کچھ لکھا جا چکا ہے، اس سے کون انکاری ہے، لیکن تم میری چھٹی حس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ عام لوگوں سے زیادہ میرے اندر یہ قوت پائی جاتی ہے، اور پاپا کی فلائٹ مس ہونا ہی تھی، اللہ نے انہیں حادثے سے بچانا تھا، مگر وسیلہ تو میں بنی، میں نے پاپا کو روکا تھا۔ مون نے زہر خند انداز میں جیسے اسے جتلایا تھا، تم نے روکا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے آج تم گوئٹے کو چھوڑ کر علم نجوم اور اس کی فلسفی برج اور شخصیت برجوں کا تلسم کدہ پریکٹیکل پامسٹری اور خوابوں کی تعبیر وغیرہ جیسی چیزوں پر ریسرچ کر رہی ہو۔ عیسیٰ استہزائیہ بولا تھا۔ حقیقتاً اسے مون پر شک تھا، کیا خبر وہ لائبریری سے لے کر اس قسم کی کتابیں پڑھتی ہو۔ ویسے تو اسے گوئٹے کو پڑھنے کا جنون تھا۔ اس نے گوئٹے کا ڈرامہ، ضربہ ڈرامہ، گوئزدان، بریشنجن اور اس کی خود نوشت پر مکمل ناول دی ساروز آف ینگ پتہ نہیں کیا لکھا ہے پڑھ رکھا تھا۔ گوئٹے 6 زبانیں جانتا تھا، اور اس نے سٹیج کرافٹ، طبیعیات، فلکیات، فلسفی اور سائنسز سے متعلق کئی کتابوں کا جرمن زبان میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ کل تک مون گوئٹے، موتسارت، ویوالدی، ویلن، ٹائناولوڈی کیا لکھا ہوا ہے اور رونالڈ کی طرح کوئی عظیم کارنامہ سر انجام دینا چاہتی تھی، مگر اب نہ جانے فلکیات، علم نجوم اور علم لادات سیکھنے کے جنون میں مبتلا ہو گئی تھی۔ حالانکہ عیسیٰ کے یہ اندازے بالکل غلط تھے۔ مون نے تو کبھی اس قسم کی کوئی کتاب دیکھی تک نہیں تھی۔ حقیقتاً اس کے اندر ایسی قوت ضرور تھی، اور کچھ حساس علام عام انسانوں سے بڑھ کے تھے، جو خطرے سے پہلے ٹن گھنٹی بجا دیتے تھے۔ یہ ایک خدا داد صلاحیت تھی، اس میں کسی کی ذاتی کوشش کا کوئی عمل دخل نہ تھا۔ بس عیسیٰ کو اس کی اطراحتوں اور نخوت پر غصہ آتا تھا۔ جب سے تانتے، پاپا، مما گروسی نے اسے الگ قسم کا پروٹوکول دینا شروع کیا تھا، اس کا مزاج 7ویں آسمان پہ پہنچ گیا تھا۔ خود کو کوئی الگ قسم کی مخلوق سمجھنے لگی تھی، اور مون کا خیال تھا کہ عیسیٰ اس کی اہمیت سے جلتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہ تھا۔ عیسیٰ تو اس کے غرور سے خوفزدہ رہتا تھا۔ اسے لگتا تھا مستقبل قریب میں مون بہت خسارہ اٹھانے والی تھی۔ بس یہی چھوٹی چھوٹی وجوہات تھیں جس کی بنا پر دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ وہ جب بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتا، مون الٹا ضد میں آ کے وہی کام کرتی، جھگڑا کرنے کی۔ دونوں کو عادت نہیں تھی، نہ شور کرتے نہ ہنگامہ کرتے، بس وہ اسے سمجھاتا اور مون اسے تاؤ دلانے کے لیے بڑے سلیقے کے ساتھ وہی کام کر لیتی۔ اس نے اب بھی تکے مارنے اور شوشے چھوڑنے ترک نہ کیے تھے، بلکہ اس دن مریم کو منہائم جانے سے روک کر وہ ایک مرتبہ پھر گھر والوں کی نگاہوں میں اونچا مقام پا گئی تھی۔ سوئے اتفاق نانی کو شام کے قریب انجائنا کا ہلکا سا اٹیک ہو گیا تھا۔ صورتحال ایسی تھی کہ ایمبولینس پر وقت نہیں پہنچ سکتی تھی۔ مریم کی گاڑی موجود تھی، سو گروسی کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور بر وقت ہسپتال پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا، وہ لوگ ذرا سی دیر کرتے تو نقصان کا خدشہ تھا۔ ادھر تو جیسے کمال ہی ہو گیا، تانتے اور ماما نے مون کو سینے سے چمٹا کر بھرپور تشکر کا اظہار کیا۔
مون نہ روکتی یا اس کی چھٹی حص الارم نہ بجاتی تو مما یقیناً منہائم پہنچ چکی ہوتی، سو نانی کا بچنا بھی محال تھا، ان کی تکلیف بڑھ جاتی۔ خیر، اس واقعے کے بعد عیسیٰ نے مون سے بحث کرنا چھوڑ دی تھی۔ ان دنوں مون نے چونکہ سب کی نظروں میں الگ سا مقام پا لیا تھا، سو سوزن بھی اسے بڑی قابل احترام ہستی سمجھتی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ مون نے ایک دن سوزن کی ذاتی تجوری پر حملہ کر دیا تھا۔ اس دن سوزی باڑے میں مصروف تھی اور جانوروں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ مون پہلے تو باڑے کی طرف آئی، پھر مویشیوں کی گندگی کو دیکھتی واپس اندر چلی گئی۔ اس کی نفاست پسند طبیعت پر گندگی سخت گراں گزرتی تھی۔ وہ میوزک سنتی سوزن کے کمرے میں ٹہل رہی تھی جب اس کے منی باکس پر مون کی نگاہ پڑی تھی۔ کچھ متجسس ہو کر مون نے سوزی کا منی باکس کھول لیا تھا۔ اسے اندر سے کچھ سکے ملے۔ وہ حیران نہیں ہوئی تھی۔ اس نے منی باکس کو بند کر دیا تھا، پھر اسے اٹھا کر دراز میں رکھائی۔ جب اس نے دراز کھولی تب اس کی نگاہ ایک اور باکس پہ پڑی۔ مون نے باکس اٹھا کے کھول لیا۔ ایک خوبصورت جگمگاتی رسٹ واچ نکل آئی تھی۔ مردانہ طرز کی یہ گھڑی مون کو حیران کر گئی۔ سوزن کے کمرے میں نئی نک اور چمکتی مردانہ گھڑی کیوں رکھی تھی؟ فطری تجسس جیسے عود آیا تھا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اس نے گھڑی کو اٹھا کے ہاتھ میں لیا تھا۔ بھلا یہ کس کے لیے ہو سکتی ہے؟ مون کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ بکھر گئی تھی، جیسے کلک کے ساتھ کچھ روشن ہو گیا تھا۔ سوزن اور عیسیٰ، تو کیا سوزی نے یہ گھڑی عیسیٰ کے لیے لے رکھی ہے؟ اسے معاملے کی تہہ میں جانے کے لیے 15 سال کی عمر میں بھی بہت سوچ بچار اور گہرائی میں اترنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ گویا لمحوں میں معاملہ سمجھ گئی تھی۔ پھر سوزی جب کمرے میں آئی تو مون نے بغیر جھجکے 2 ٹوک لہجے میں سوزن سے سوال کیا تھا، یہ تم نے عیسیٰ کے لیے خریدی ہے؟ اس کا حملہ اتنا اچانک تھا کہ سوزی ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس سے کچھ بات ہی نہیں بن پائی تھی۔ وہ شاید کوئی جھوٹ بول لیتی یا بات کو گما ڈالتی، مگر مون نے اسے موقع ہی نہیں دیا تھا۔ اسے لگا وہ سچ نہیں بولے گی تو مشکل میں پھنس جائے گی۔ یہ حسین آنکھوں اور خطرناک ذہن والی اس کی کزن اندر گھس کے دل کی تہوں میں چھپے اس راز کو بھی نکال لے گی جسے سوزن نے خود سے بھی چھپا رکھا تھا۔ وہ جیسے مون کے ذہن اور اندر تک کھوجتی آنکھوں سے خوفزدہ ہو گئی تھی، اور اسی خوف نے سوزن کو سچ بولنے پر اکسایا تھا۔ ہاں، میں نے عیسیٰ کی برتھ ڈے کا گفٹ لیا ہے، اپنی پاکٹ منی جمع کر کے۔ سوزن کی آواز کپ کپا گئی تھی، اس کا سر جھک گیا تھا۔ مون کی کھوجتی نظریں اس کے آر پار اتر رہی تھیں۔ صرف عیسیٰ کے لیے؟ میرے لیے تو آج تک کچھ نہیں لیا۔ عیسیٰ کے لیے اتنا تردد؟ پاکٹ منی جمع کی پھر گفٹ خریدا، کوئی خاص بات ہے کیا؟ موسیٰ نے معنی خیزی کی انتہا کرتی تھی۔ وہ جیسے پھنس کے رہ گئی۔ اب بھلا کیا جواب دیتی؟ جو دل کی دھڑکنیں شور کر رہی تھیں وہ شور مون کو سنائی نہیں دے سکتا تھا۔ پھر بھی مون نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکا دی تھی۔ عیسیٰ کے لیے ہی کیوں؟ میرے لیے کیوں نہیں؟ وہ تن فن کر رہی تھی، نخوت سے بول رہی تھی۔ سوزن کا سر اور بھی جھک گیا تھا اور مون اسے بھگو کے مار رہی تھی۔ بالآخر وہ نم آواز میں بول ہی پڑی، عیسیٰ مجھے اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ سوزن نے گویا اعتراف جرم کر لیا تھا۔ میرے دل کو بہت اچھا لگتا ہے، اتنا کہ حد نہیں۔ میں چاہتی ہوں وہ میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ وہ ہونٹ کچل رہی تھی، جیسے بہت غمگین تھی، بہت اداس تھی اور اپنے دل کی بے اختیاری پر خود سے بھی نالاں تھی۔ 15 سال کی عمر میں محبت کرنا اور پھر اس محبت کا اظہار کر دینا اس ملک میں کچھ انوکھا یا عجیب نہ تھا۔ سوزن کی ہم عمر لڑکیوں کے بے شمار بوائے فرینڈ تھے، ان میں سے ایک آدھ تو شادی بھی کر چکی تھی۔ اب اگر سوزی کو محبت ہوئی تو یہ کون سا انوکھا معاملہ ہوا تھا؟ مسئلہ تو یہ تھا جو اسے عیسیٰ سے محبت ہوئی تھی۔ سوزن کے اعتراف محبت نے خلاف توقع مون کو غصہ نہیں دلایا تھا، بلکہ وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ سوزی جیسی دبو مسکین اور اس کی شخصیت کے سامنے ماند پڑتی بھابھی تو اسے کہیں مل ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ شادی کے بعد بھی مون کے کنٹرول میں رہتی، اس کے حصار میں اس کی خوبیوں کو سراہتی ہوئی، مون کے سامنے جھکی ہوئی۔ وہ کبھی مون کا اور اپنا موازنہ یا مقابلہ نہ کرتی۔ مون کو ایسی ہی بھابھی کی تو ضرورت تھی۔ اس پہلو پر غور کیا تھا اس نے کچھ دن پہلے بھی، اور اب جیسے اس کی سوچوں کو کنارہ مل گیا تھا۔ عیسیٰ کی شخصیت کے سامنے ماند پڑتی سوزن ان دونوں بہن بھائی کے سامنے عمر بھر سر اٹھا نہیں پائے گی، تو پھر یہ سودا کوئی خسارے کا نہ تھا۔ ویسے بھی سوزن اپنے ماں باپ کے جھگڑوں، طلاق اور غربت کے باعث بہت سنجیدہ، افسردہ اور چپ چپ رہنے لگی تھی۔ وہ اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ وہ ایسی لڑکی تھی جسے ایک گھر کی خواہش تھی، اسے محبت بھرا پرسکون ماحول چاہیے تھا، اور مون کا گھرانہ اس لحاظ سے بہت آئیڈیل تھا۔ ان کے ماں باپ کی محبت، سکون، ایک دوسرے کا احترام، اس کے علاوہ بچوں سے خصوصی لگاؤ قابل ستائش تھا۔
وہ مون کے گھر کا ہمیشہ کے لیے حصہ بن جانا چاہتی تھی اور مون نے اس کی خواہش کو اور بڑھایا تھا۔ وہ اس کا ساتھ دینے پر جیسے تیار ہو گئی تھی، مگر اس دوران ایک اور عجیب واقعہ رونما ہوا تھا، اتنا حیران کن، عجیب اور انوکھا کہ مون کی پوری ہستی ہل کے رہ گئی تھی، جیسے وہ تھرا اٹھی تھی۔ سوزن کو محبت کی راہوں پر اندھا دھند بھاگنے کا مشورہ اور ساتھ دینے کا وعدہ کر کے وہ محبت جیسی پرتپش آنچ سے خود بھی محفوظ نہیں رہ سکی تھی۔ محبت جو دیکھنے میں پرکشش تھی، جس کی لذت میں مٹھاس تھی، جو شبنم، سندل اور چاندنی میں گوندھ کر سامنے آتی، سنہری پتوں میں لپٹ کر بجتی، مندروں کی گھنٹیاں بجاتی اور مسجدوں میں گھٹنے ٹیکتی، گنچوں میں کھلتی پھر صحراؤں میں بھٹکتی، بن سنور کے آتی اور ویران اجاڑ کر دیتی۔ محبت جو ہر روپ میں مون حسیب پر اچانک جھپٹی تھی، یوں کہ وہ حواس باختہ رہ گئی، بھلا یہ محبت اسے ہوئی کب تھی اور کس سے؟ منہائم پر یہ صبح اپنے معمول سے وارد ہوئی۔ بڑا مصروف سا دن تھا اور بڑی مصروف سی شام گزری تھی۔ کھانے سے کچھ دیر پہلے پاپا کے ساتھ کوئی نوجوان آیا تھا، خوش شکل، سنجیدہ اور بڑا ہی پر اصرار۔ یہ پروفیسر بشر تھا، غیر قانونی طریقے سے جرمنی آنے والا۔ خیر، اب تو سیٹلڈ ہو چکا تھا۔ یہ انہیں بعد میں پتہ چلا۔ پاپا نے پروفیسر بشر کی بہت مدد کی تھی، اسے 1.5 سال تک چھپائے رکھا، پھر اس کے پیپرز بنوائے اور اب وہ کھل کر جرمنی میں گھوم پھر سکتا تھا۔ چاہتا تو کاروبار کر لیتا یا پھر جاب وغیرہ کر لیتا۔ پاپا اس کی ہر ممکن مدد کرنے کا وعدہ کر چکے تھے۔ وہ ہر پاکستانی کی یوں ہی مدد کیا کرتے تھے، اس میں کوئی انوکھا پن نہیں تھا۔ کھانے کی میز پر پاپا نے پروفیسر بشر سے ان سب کا تعارف کرایا تھا۔ یہ میری جند جان، میرا بیٹا، میرا عشق، میری جان، میرا علی عیسیٰ، اور یہ میری انتہائی خطرناک بیٹی، اس سے ذرا بچ کے رہنا، بہت خوفناک انکشاف کرتی ہے، اور یہ میری بیوی کی بھانجی سوزن۔ پاپا نے مسکراتے ہوئے تعارف کی رسم نبھائی۔ بڑا مختصر مگر بڑا ہی جامع تعارف تھا۔ پروفیسر ایک ایک چہرے کو غور سے تکتا لمحے بھر کے لیے منجمد رہ گیا تھا۔ حسیب احمد کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے دوبارہ غور کیا۔ اور یہ میری انتہائی خطرناک بیٹی، اس سے ذرا بچ کے رہنا، بہت خوفناک انکشاف کرتی ہے۔ پروفیسر بشر بڑے غور اور گہرائی میں جا کر اس کم عمر خطرناک دوشیزہ کا چہرہ دیکھنے لگا تھا، پھر جیسے وہ ٹھٹک گیا۔ اگرچہ حسیب احمد نے مذاقاً بات کی تھی، مگر پروفیسر بشر جیسے ٹھٹک کر منجمد ہو گیا تھا۔ وہ خطرناک چہرے والی خطرناک لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ٹھٹکنے کی وجہ مون کا نوخیز حسن ہرگز نہیں تھا۔ حسن کی پروفیسر بشر کے نزدیک کوئی اوقات تھی اور نہ کوئی اہمیت تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں بے شمار حسین چہرے دیکھے تھے، اسے حسن کبھی متاثر نہیں کرتا تھا، اور جو چیز اسے متاثر کرتی تھی وہ پروفیسر بشر کو اس لڑکی کی آنکھوں میں بخوبی نظر آ رہی تھی۔ مقابل کو تسخیر کر لینے والی چمک، انوکھا سا پرمغرور چہرہ، ذہانت چھلکاتی محیب تر آنکھیں، مقناطیسی طاقت رکھنے والی عجیب گہری آنکھیں۔ پروفیسر بشر کو جیسے اپنا گوہر مقصود اچانک مل گیا تھا۔ ذہن کی پر اسرار قوتوں کو کھوج نکالنے والے ایک ماہر کے سامنے اس کا گوہر مقصود بیٹھا تھا۔ اس نے جیسے بیٹھے بٹھائے سامنے بیٹھی لڑکی کے ذہن کی اعلیٰ اور ادنیٰ سطح کو جانچنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنے دماغ سے ہر سوچ کو جھٹک کر مون کو ذہنی پیغام دے کر اسے پرکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس دوران پروفیسر بشر نے اس بات میں احتیاط کی کہ عیسیٰ اور حسیب احمد میز سے اٹھ جائیں۔ اس کی توقع کے عین مطابق حسیب احمد کی کال آ گئی اور علی عیسیٰ کو اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرنی تھی۔ وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے تھے۔ اب ڈائننگ ہال میں 3 نفوس بیٹھے تھے اور تینوں ہی ایک دوسرے سے بے نیاز تھے۔ سوزن، مون اور پروفیسر تینوں سر جھکائے کھانا کھا رہے تھے۔ پروفیسر کے لیے یہ موقع بڑا اہمیت کا حامل تھا۔ اس نے سنہری مواقع کبھی گنوائے نہیں تھے، سو اب بھی اپنی نگاہوں کو مون کے کراؤن پر جما کر وہ یکسوئی کو کھینچ رہا تھا۔ ذہن کی یکسوئی اس کے عمل کی کامیابی کا اہم محرہ تھی۔ ادراک
ماورائے حواس کی تمام تر بنیاد یکسوئی اور توجہ پر قائم تھی، کیونکہ ہر وہ کام جن کا تعلق ذہن سے ہوتا ہے اور ذہن کے تخلیقی حصوں سے جڑا ہوتا ہے اس وقت تک انجام نہیں پا سکتے جب تک پوری طرح ان کے مقاصد کے لیے ذہنی یکسوئی اور توجہ پیدا نہ کر لی جائے۔ محویت، استغراق اور ذہنی یکسوئی کے بعد شعور کی باقی سرگرمیوں کو بلاک کرنا ہوتا ہے۔ وہ ماہر انتقال افکار تھا اور یہ کام اس کے لیے اتنا معمولی تھا جیسے کوئی آئس کریم کھاتے ہوئے اس کا کچھ حصہ پگھل جانا یا چاکلیٹ کا ریپر اتارنا محض لمحے بھر کی دیر میں۔ انسانی ذہن جو ایک اخباری دفتر کی طرح ہوتا ہے جس کے ٹیلی پرنٹر پر ہر وقت طرح طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں، جسم کا ہر عصب دماغ سے ہمہ وقت کانٹیکٹ میں رہتا ہے، آنکھیں، کان، ناک، ہر عضو اپنا اپنا تاثر دماغ تک پہنچاتے ہیں، پھر شعور تمام پیغامات وصول کرنے کے بعد اپنے طور پر ان کا تجزیہ کرتا ہے اور تراش کرنے کے بعد اہم فیصلے کرواتا ہے۔ پروفیسر جانتا تھا انسانی شعور کی سرگرمیاں بے حد وسیع اور متنوع ہیں، جیسے کسی بڑے کمیشن ایجنٹ یا اسٹاک بیورو کا صدر دفتر ہوتا ہو۔ اس میں دنیا جہان سے منڈی کے اتار چڑھاؤ کی رپورٹیں وقتاً فوقتاً آئی جاتی ہیں، ٹیلی فون کی گھنٹیاں بجتی ہیں، چہار طرف سے ٹیلی پرنٹر آتے ہیں، ہر لمحہ نئی رپورٹ، نئی خبر آتی ہے۔ ایسے میں اسٹاک بیورو کا پورا سٹاف اپنا اپنا کام چھوڑ کر کسی اور کام میں محو ہو تو سارا نظام بگڑ جائے گا۔ اس کے لیے احتیاط بہت ضروری تھی۔ وہ 10 سالوں کی ریاضت کے بعد چاکلیٹ سے ریپر اتارنے والی پوزیشن تک آیا تھا۔ اب یہ کام اس کے لیے بالکل معمولی تھا، اتنا عام اور ہلکا سا جیسے وہ پھونک سے کوئی کاغذ اڑانے والے انداز میں ایک ذہن سے دوسرے ذہن تک پیغام پہنچا رہا تھا۔ انتقال افکار کی زد میں وہی خیالات آتے ہیں جن کا کوئی تصور یا مجسمہ نہیں بن سکتا۔ یہ خیال کائنات سے اخذ کیا جا سکتا ہے اور جس کو چاہے بھیجا جا سکتا ہے۔ ہر خیال اپنی بناوٹ کے لحاظ سے روشنی اور آواز کے مانند ہے۔ جس طرح روشنی اور آواز کی لہروں کو ٹیلی فون اور ٹی وی کے ذریعے بھیجا اور وصول کیا جا سکتا ہے، اسی طرح خیالات کی لہروں کو بھی نشر، اخذ اور دوسرے دماغ تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ پروفیسر نے اپنی مشقوں، تجربات اور سیکھنے کے مراحل میں بے شمار سائنسدانوں کے قول حفظ کیے تھے، جیسا کہ الائٹسن کہتا ہے، روشنی، بجلی، حرارت اور مقناطیسیت یہ سب مادے کی مختلف اور بدلی ہوئی شکلیں ہیں اور ان کو توانائی کی لہریں کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انسانی خیال بھی لہروں کی شکل میں سفر کرتا ہے۔ گو ہم خیال کی لہروں کو نہ دیکھ سکتے ہیں، چھو اور نہ سونگھ سکتے ہیں، تاہم محسوس ضرور کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے احساس کا قوی ہونا بہت اہم ہے۔ ہر شخص میں احساس کو محسوس کرنے کی قدرت اور صلاحیت موجود نہیں ہوتی۔ اب سامنے بیٹھی خطرناک ذہن رکھنے والی لڑکی میں احساس کو محسوس کرنے کی کتنی صلاحیت موجود تھی، اس بات کو جاننے کے لیے پروفیسر نے ایک پیغام نشر کیا تھا، ہلکا سا بے ضرر پیغام۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ چمچے پر نگاہ جمائے بیٹھی لڑکی کا ذہن کتنا قوی اور مضبوط تھا۔ کیا وہ پروفیسر کے پیغام وصول کر سکتی تھی؟ پروفیسر جمون کے چہرے پر نگاہ جما کر بیٹھا تھا۔ لمحے بھر میں اس کے تاثرات بدلتے دیکھ کر ٹھٹکا، پھر جیسے مون نے چمچ ہاتھ سے رکھ کر کچھ چونکتے ہوئے پروفیسر بشر کی طرف مسکرا کر دیکھا تھا۔ یہ خیر مقدمی مسکراہٹ تھی۔ میں ٹھیک ہوں اور پڑھتی ہوں۔ اس نے جس انداز میں انتہائی پرسکون خاموش ماحول میں گفتگو کا آغاز کیا تھا، اس چیز نے پروفیسر کو نہیں البتہ سوزن کو ہکا بکا کر دیا تھا۔ وہ ایسی نظروں سے مون کو دیکھ رہی تھی جیسے اس کا دماغ چل گیا تھا۔ اس سے بھلا یہ سوال پوچھا ہی کس نے تھا جس کا جواب مسکرا کر دے رہی تھی؟ ابھی سوزن انہی سوچوں میں گم تھی جب پروفیسر نے انتہائی پرجوش آواز میں انٹیلیجنٹ بولا تھا۔ اس کے چہرے پر ستائش ابھر رہی تھی، جیسے وہ حیرانی کے سمندر سے نکل کر آ رہا ہو۔ اس کے بھیجے گئے پیغام کو 180 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی پہلے مون کا وصول کرنا اسے بری طرح چونکا گیا تھا۔ گویا وہ ایک قوی دماغ رکھنے والی لڑکی تھی، مگر ماہیت افکار میں ماہر نہیں تھی۔ اس نے جواب بول کر دیا تھا۔ اگر اس کے ذہن کو پالش کر دیا جاتا تو وہ ایک دنیا کو اپنے ذہن سے تسخیر کر سکتی تھی۔
انسانی دماغ اپنے اندر بے شمار حیرت انگیز صلاحیتیں رکھتا ہے اور ان صلاحیتوں میں چھپی ہوئی پر اسرار قوتیں کبھی کبھی اپنا اظہار کر کے ہمیں دنگ کر دیتی ہیں۔ میں نے اپنے سامنے ایک کندن دماغ کو دیکھا ہے، میں ابھی تک ورطہ حیرت میں مبتلا ہوں۔ پروفیسر بشر کی آواز اسے سوچوں کے اژدھام سے کھینچ لائی تھی، جس بھرپور انداز میں وہ مون کو سراہ رہا تھا، جس طرح سے تعریف کر رہا تھا۔ مون کے لیے یہ سب بہت منفرد اور انوکھا تھا۔ تعریف بھلا کسے بری لگتی ہے، اور مون کو تو ویسے بھی تعریفوں کا فوبیا ہو گیا تھا۔ اس کی خواہش تھی پرستاروں کی طویل قطار اس کی دائیں بائیں ہو اور وہ ان کے درمیان کسی ملکہ کی طرح گردن تان کر چلتی رہے۔ کہتے ہیں تعریف اور شہرت کا نشہ دونوں ہی زہر گھلا امرت ہے، جس کو چڑھ جائے تباہ کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ مون کو بھی تعریفوں کا نشہ چڑھ رہا تھا۔ پہلے گھر والے کیا کم تھے جو اب ایک اجنبی شخص کی تعریف نے اسے آسمان پہ پہنچا دیا تھا۔ پروفیسر ایک ماہر فلکیات بھی تھا، وہ خود کو پاکستان کا نیشنل کہلاتا تھا، تاہم 5 سال پہلے وہ جرمنی غیر قانونی طریقے سے داخل ہوا تھا۔ جب اس نے اپنا ملک چھوڑا تب وہ ایک مقامی یونیورسٹی میں درس و تدریس کے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ اس کے پچھلے پاسپورٹ اور ID کارڈ کی کاپی سے پتہ چلتا تھا وہ انڈین شہریت رکھتا ہے، تاہم وہ خود کو پاکستانی کہلواتا تھا۔ اسے اپنے باپ کی وجہ سے خود کو پاکستانی کہلوانا پسند نہیں تھا۔ بقول پروفیسر اس کا باپ پنجاب کے ایک زمیندار کا بیٹا تھا۔ وہ آگرہ گھومنے کے لیے گیا اور وہیں کا ہو کے رہ گیا۔ پروفیسر کی ہسٹری سے مون کو ہرگز دلچسپی نہیں تھی، تاہم پروفیسر کی اپنی شخصیت نہایت دلچسپ تھی۔ اگلے چند دن تک پروفیسر ان کے گھر آتا رہا تھا۔ وہ عموماً اس وقت آیا کرتا تھا جب مون اسکول سے آ چکی ہوتی، پھر وہ ایک لمبی نشست کے بعد گھر کو لوٹتا تھا۔ اس نے بیدی نونگ کے نام سے ذاتی اکیڈمی بنائی تھی، جس میں نہ جانے وہ کس قسم کی باقاعدہ تعلیم دے رہا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد مون بیدی نونگ کی باقاعدہ ممبر بن گئی تھی اور بشر نے پارٹنرشپ پہ یہ کام آگے بڑھا دیا۔ بیدی نونگ ایک لینگویج انسٹیٹیوٹ تھا جس میں بے شمار زبانوں کی تعلیم دی جاتی تھی۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا اور مون کو بیدی نونگ کی اصل حقیقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس پرسکون رواں ندی میں پہلا کنکر آخر کب پڑا تھا؟ جب ایک رات پاکستان سے مون کے تایا پہلی مرتبہ ان سے ملنے چلے آئے تھے۔ تایا ذوالفقار جو مون کے پاپا جانی کے سگے بھائی تھے اور جنہیں مون نے پہلی مرتبہ اپنے روبرو دیکھا تھا۔ تایا اس کے لیے ایک عام سی شخصیت تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر اتنی ہی کٹھور اور روکھی رہی تھی جتنا اسے ہونا چاہیے تھا، تاہم عیسیٰ بے انتہا خوش تھا۔ تانتے اور گروسی کے بعد پہلا قریبی اور عزیز ترین پاپا کی طرف سے رشتہ میسر آیا تھا۔ وہ تو جیسے تایا سے مل کر پاگل ہو رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو اسکول چھوڑ کر تایا کے گھٹنے سے لگ کے بیٹھ جاتا۔ تایا کی محبت میں ایسی دیوانگی کہیں دیکھی سنی نہیں لگتی تھی۔ اس کا بس چلتا تو ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کر تایا کو نوالے بنا بنا کے کھانا بھی خود کھلاتا۔ ان دنوں تایا کی پسند سے مینیو ترتیب دینے میں اسے کتنا کھپنا پڑتا تھا۔ وہ ماں سے الجھ پڑتا، ماما تایا پھیکے کھانوں کے عادی نہیں ہیں، یہ بدمزہ ڈشز کیسے نگلیں گے؟ وہ تو دیسی کھانوں کے عادی ہوں گے، کہیں بیچارے بیمار نہ پڑ جائیں۔ عیسیٰ کی جیسے جان پہ بن آتی تھی، مریم خود پریشان ہو جاتی۔ سمجھ نہیں آتی تھی جیٹھ صاحب کی اعلیٰ ترین تواضع کیسے کریں۔ ایک طرف بیٹا بوکھلائے دیتا تھا، کچھ ان دنوں مریم کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ سینے میں ٹیس اٹھتی تو گھنٹوں وہ درد سے بےحال رہتی۔ تنگ آ کر ٹیسٹ کروا آئی تھیں، ابھی رپورٹس نہیں ملی تھیں۔ اب جیٹھ صاحب پہلی مرتبہ آئے تھے، وہ کیسے بیمار بن کر بستر سنبھال لیتی، وہ بھلا کیا سوچتے؟ اور ادھر عیسیٰ کو کچھ بھی تایا کے شایان نشان نہیں لگتا تھا، حالانکہ وہ بہت سادہ مزاج انسان تھے، مگر عیسیٰ تو… پھر کیا کرنا ہے؟ مریم الجھ کر پوچھتی۔ ہوٹل سے کھانا منگوا لیتے ہیں۔ اس کے ذہن میں پاکستانی ریسٹورنٹ گھومنے لگتے۔ عیسیٰ فوراً انکار کر دیتا، نہیں مما، تایا کیا سوچیں گے؟ وہ ایک آدھ دن کے لیے آئے اور ہم انہیں گھر کا کھانا بھی نہیں کھلا سکے۔ وہ مریم کو اور بھی بوکھلا دیتا۔ مریم پریشان ہو جاتی، اب کوئی اور آپشن بچتا نہیں تھا۔ پھر عیسیٰ نے ہی اس کا ٹھوس حل نکالا، کوکنگ کی بکس اٹھا لایا، ایشین فوڈ ریسیپیز، جس کی مدد سے ان ماں بیٹے نے پرتکلف ڈنر تیار کیا تھا، جسے میز پر سجا دیکھ کر تایا حیران ہی تو رہ گئے تھے۔ پھر ان کے دل میں مریم کی قدر و منزلت اور بھی بڑھ گئی تھی۔
ان کا افسوس کچھ اور بھی بڑھ گیا۔ تم نے اچھا نہیں کیا حسیب، مریم اور بچوں کو ہم سے دور رکھا۔ تایا شکوہ کیے بغیر نہ رہ سکے تھے۔ عیسیٰ کا دل بھی رنج سے بھر گیا تھا۔ وہ اپنے پیارے تایا سے پہلے کیوں نہیں مل سکا؟ وہ لوگ کتنے عظیم رشتوں سے دور تھے۔ عیسیٰ کے دل میں اپنے پیارے رشتوں سے محبت کی ہڑک اچانک بیدار ہو گئی تھی، اور مون کو خواہ مخواہ غصہ آنے لگتا تھا۔ اسے عیسیٰ کی جذباتیت ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، جبکہ تایا کا عیسیٰ پر فدا ہونا تو دیکھا ہی نہیں جاتا تھا۔ تایا کو بھی عیسیٰ کے علاوہ کچھ اور نہ سوچتا۔ وہ 3 دن رکے رہے تھے، اور ان 3 دنوں میں تایا اور عیسیٰ یکجان دو قالب ہو گئے۔ پھر یوں ہوا کہ تایا کی موجودگی کے دوران ہی ایک مرتبہ پروفیسر بشر ان کے گھر چلا آیا تھا۔ تایا کو وہ پر اسرار آدمی ذرا نہ بھایا۔ انہوں نے پروفیسر کے اٹھتے ہی اپنی ناگواری ظاہر کر دی تھی۔ یہ کون تھا حسیب؟ مجھے تو ذرا اچھا نہیں لگا، اسے باہر تک ہی محدود رکھو۔ تایا کی تجربہ کار نظروں نے نہ جانے کیا محسوس کر لیا تھا جو وہ بگڑ کر کہہ رہے تھے۔ مون نے دیکھا تھا عیسیٰ کے چہرے پر بھی ناگواری تھی۔ تایا جان، مجھے بھی یہ آدمی اچھا نہیں لگتا۔ وہ بھی کہے بنا نہیں رہ سکا تھا، تب حسیب احمد فوراً بولے تھے، میں نے اس کی بہت مدد کی ہے بھائی صاحب، اب بھی کچھ نہ کچھ پوچھنے آ جاتا ہے، عجیب لسوڑا ہو گیا ہے، جان نہیں چھوڑتا۔ گویا پاپا بھی پروفیسر بشر سے بیزار تھے اور اس سے کسی نہ کسی طریقے سے جان چھڑوانا چاہتے تھے۔ مون کو اس لمحے پاپا کچھ اچھے نہیں لگے تھے۔ جو بندہ اس کی پسندیدگی کے مرتبے پر فائز ہو جاتا، اسے عموماً عیسیٰ اور پاپا ریجیکٹ کر دیتے تھے۔ نہ جانے یہ مون کے ساتھ کیسا المیہ تھا۔ اسے پہلی فرصت میں گھر آنے سے منع کرو، مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگا۔ تایا اپنی ناپسندیدگی کی وضاحت نہیں کر پا رہے تھے۔ سچ تو یہ تھا، اس آدمی کا مون کو تاڑنا انہیں حد سے زیادہ برا لگا تھا۔ پھر تایا نے محسوس کیا تھا وہ صرف مون سے ہی بات کرنا چاہتا تھا اور اسی کے ارد گرد طواف کرتی نظروں کا حصار کھینچے ہوئے تھا۔ تایا کے پروفیسر کے بارے میں رائے اگرچہ بالکل درست تھی، مگر مون کو تایا اس لمحے حد سے زیادہ برے لگے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی برہمی چھپا نہیں پائی تھی۔ پروفیسر بہت نائس ہے، آپ کو شاید پروفیسر کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مون کی حمایت نے عیسیٰ کے چہرے کا رنگ متغیر کر دیا تھا۔ اسے مون پر بے انتہا غصہ آیا۔ اسے کیا ضرورت تھی بڑوں کے درمیان بیٹھ کر ان کی درست بات کو غلط کہنے کی؟ ان کے ناپسندیدہ بندے کو پسندیدگی کی سند دیتا؟ اسے بڑوں کا کچھ تو لحاظ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ تو بڑی بے دید بیٹھی تھی۔ عیسیٰ کو بے انتہا غیظ چڑھا تھا اور مون اپنی اہمیت کا گراف کم از کم عیسیٰ کی نظر سے گرا رہی تھی۔ تم نہیں جانتی بیٹے، تایا نے بڑے شہد آگہی لہجے میں جیسے مون کو ٹوکا تھا، دوسرے لفظوں میں چپ رہنے کی سرزنش کی تھی، مگر وہ مون ہی کیا جو سمجھ کر خاموش ہو جاتی۔ وہ ہمارا گیسٹ تھا تایا، آپ اس کے بارے میں ایسے الفاظ مت بولیں۔ مون کی بکواس نے عیسیٰ کو تاؤ دلا دیا تھا، اس کے تیور بگڑ گئے تھے۔ جسٹ شٹ اپ، وہ بھینچی آواز میں چیخا تھا۔ اٹھ کر جاؤ تم، عیسیٰ بمشکل ضبط کر رہا تھا، ورنہ شاید اس کا ہاتھ ہی اٹھ جاتا، پھر بات زیادہ بھی بگڑ سکتی تھی۔ تم، مون کو بھی گیس چڑھ گیا تھا، یہ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ وہ جیسے داڑھی تھی، بکواس بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ عیسیٰ نے تحمل کا مظاہرہ کیا، پھر بھی اسے شدید توہین کا احساس ہوا تھا۔ وہ جیسے تھرا اٹھی تھی، جبکہ تایا نے بمشکل سیز فائر کروایا تھا، مگر انہیں مون کی بدزبانی اور پروفیسر کے لیے فضول کی تکرار بہت بری لگی تھی۔ اگرچہ انہوں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا، پھر بھی عیسیٰ جانتا تھا انہیں مون کا انداز پسند نہیں آیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر کٹ سا گیا تھا، مگر مون کو کچھ کہہ نہیں پایا تھا۔ یہ بھی نہیں کہ اس کا یہ غیر مہذبانہ عمل اس کی آئندہ زندگی کے لیے بہت بڑا پہاڑ ثابت ہونے والا تھا، مگر وہ کچھ سوچ لیتی تو تب نہ۔ پھر رات کو موقع پا کر عیسیٰ نے مون کی پھر سے کلاس لی تھی۔ یہ تم تایا کے سامنے اتنی بک بک کیوں کر رہی تھی؟ اس کی آنکھوں میں غصہ بھر گیا تھا، حالانکہ وہ خود کو بہت سمجھا بجھا کے آیا تھا۔ وہ مون سے تلخ کلامی نہیں کرے گا، مگر پھر بھی کون تایا؟ میں کسی تایا کو نہیں جانتی، نہ جانے کہاں سے رشتہ دار اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ وہ بھی تمام ہتھیاروں سے لیس بیٹھی تھی اور کوئی بھی وار خالی نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ وہ دونوں اس وقت سٹنگ روم میں موجود تھے اور دونوں ہی اس بات سے بے خبر تھے کہ سٹنگ روم سے ملحقہ لاؤنج میں تایا بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، جو ان کے جھگڑوں کی آواز پر چونک گئے تھے۔ بکواس نہ کرو، تمہیں جانے کیا ہو گیا؟ تم تایا کے لیے کیسے الفاظ استعمال کر رہی ہو؟ اتنے سالوں میں پہلی مرتبہ تو تایا آئے ہیں۔
عیسیٰ کو شدید صدمہ پہنچا تھا، وہ جیسے کچھ بول ہی نہیں پایا، گنگ سا رہ گیا تھا۔ میرے سامنے اس بڈھے کا ذکر مت کرو، جانے کون سا مفاد لے کے آیا ہے، بھوکے ننگے پاکستانی۔ سالوں بعد بھائی کی یاد آ گئی، اپنے کسی بیٹے کو ویزا لگوانا ہوگا۔ مون زہر خوند ہو کر چلا اٹھی تھی۔ عیسیٰ کے کانوں میں سے دھواں نکلنے لگا تھا، وہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ یہ مون ہی بول رہی تھی کیا؟ زبان اتنی لمبی ہو گئی ہے تمہاری، یہ تم بات کیا کر رہی ہو؟ تایا کے لیے ایسے گندے الفاظ؟ عیسیٰ بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو پہلے کی طرح مطمئن اور بشاش بیٹھی تھی۔ ہاں، کچھ غلط نہیں کہا میں نے، وہ اپنے کسی مفاد کے لیے آئے ہیں، آخر پہلے کیوں نہیں آئے؟ اب وہ زہر پھونک کر مطمئن سی بول رہی تھی۔ عیسیٰ پھر سے سن ہو گیا۔ ان کا کوئی مفاد نہیں، ہماری محبت میں چلے آئے ہیں، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ تایا کے لیے اتنے غلیظ الفاظ بولو؟ اس نے اپنے اندر تنفر کی لہر دباتے ہوئے بمشکل کہا تھا۔ تایا، دیکھ لینا، اپنے کسی بیٹے کا مستقبل سنوارنے آئے ہوں گے۔ وہ ابھی تک اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی، وہ کوئی بھوکے ننگے نہیں، اپنی ذاتی فارم چلا رہے ہیں۔ عیسیٰ کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ اس کی گردن ہی مڑوڑ ڈالتا۔ یعنی ہمارے پاپا کا حصہ بھی کہا رہے ہیں؟ مون بڑی دور کی کوڑی لائی تھی، وہ بھنا اٹھا تھا۔ مون، ذرا بھی خوف خدا نہیں تمہیں؟ ایسا گھٹیا الزام؟ وہ کانوں تک سرخ ہو گیا تھا۔ دیکھ لینا، بات یہی نکلے گی، تایا یا تو پیسوں کی امداد لینے آئے ہیں یا اپنے بیٹوں کے اسپانسر ویزوں کی بات کریں گے۔ مون گویا تایا کے اندر سے ہو کے آئی تھی، حالانکہ وہ یہ بکواس محض عیسیٰ کو تپانے کے لیے کر رہی تھی۔ اس میں یقیناً کوئی صداقت نہیں تھی۔ وہ اتنا تو جانتی تھی کہ تایا کوئی فٹ پاتھ سے اٹھ کر نہیں آئے، مگر پھر بھی اپنی بڑاس نکال رہی تھی تاکہ لاؤنج میں موجود تایا سن لیں۔ درِ پردہ وہ اپنا بدلہ چکا رہی تھی۔ تایا کے بیٹے ماشاء اللہ سے اسٹیبلشڈ ہیں۔ ذیشان امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے، ذی شاہ اور شامی بھی بیرون ملک آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے لیے جرمنی میں کوئی چام نہیں۔ عیسیٰ نے جیسے جتلا کر اس کا منہ بند کروانا چاہا تھا، مگر اس کا منہ بند نہیں ہو سکتا تھا۔ تم نہیں سمجھ سکتے، مون زچ ہو کر چیخی۔ تم تو خوب سمجھتی ہو نا، بنا کچھ جانے بکواس کرنے کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ وہ تھک ہار کے بولا، مجھے پرواہ نہیں۔ مون نخوت سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ اس بات پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اس نے گہرے درد بھرے لہجے میں کہا تھا، اور یہ کام تم اچھی طرح سے کر سکتے ہو۔ اب وہ مسکرا رہی تھی جیسے اپنی بڑاس نکال کر فریش ہو چکی تھی۔ میں تمہیں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں؟ عیسیٰ بے بس سا ہو کر اٹھ گیا تھا، اس کا دل خوب بھر بھر آ رہا تھا۔ مون کی بکواس نے اسے اپسٹ کر دیا تھا۔ جب وہ لاؤنج سے گزرا تب تایا اپنے روم کی طرف جا رہے تھے، گیسٹ روم جو ان کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ عیسیٰ کچھ پل کے لیے سنسا ہو گیا۔ کیا تایا نے ان کی تکرار سن لی تھی؟ وہ لاؤنج سے اٹھ کر جو جا رہے تھے، عیسیٰ کے بدن سے جیسے جان ہی نکل گئی تھی، وہ اپنے ہی نظر سے جیسے گر سا گیا تھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف میگا فورتھ لاسٹ ایپیسوڈ۔ اب بس اس کے 3 میگا ایپیسوڈز رہ گئے ہیں۔ امید ہے ناول کی یہ جرنی آپ کو بہت پسند آ رہی ہوگی۔ اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی سیلف تو آئی ایم لونگ دس ناول، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.